تو ذات حق کو منزل بنانے والی تہذیب کے لیے زمان و مکان کا مسئلہ بڑا ہی اہم ہے. کیوں؟ اس لیے اہم ہے کہ وہ دوسری تہذیبوں کی طرح زمان و مکان کو بت نہیں بنائے گا. نہ ہے زمان نہ مکان، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم. آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے. میں دعوت دوں گا حسان شیخ صاحب کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تاخیر کے لیے معذرت، کیونکہ لاسٹ ٹائم میں ٹائم سے پہلے آ گیا تھا تو 10-15 منٹ لیٹ ہو گیا. آج ایک اسائنمنٹ میں ذرا پھنس گیا. میں نے کہا شاید 5-10 منٹ کا اسپیس ہوگا. آج جو ہمارا لیکچر ہے ریکنسٹرکشن کا وہ ہے دا اسپرٹ آف مسلم کلچر، اسلامی ثقافت کی روح. اور یہ 5واں لیکچر ہے ریکنسٹرکشن کا، جس میں علامہ نے اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، اور جو اسلامی تہذیب کا مزاج کیا ہے اس پہ بات کی ہے. جب ہم اس لیکچر کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ایسے ہے کہ پیش نظر علامہ کے گفتگو جو ہے وہ تہذیبی کے بارے میں ہے. عین ممکن ہے کہ اس وقت تہذیب اور کلچر مترادف اصطلاحات کے طور پہ ہوں، یا علامہ نے اس کلچر کے لفظ کو استعمال کیا، چونکہ اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کلچر کے حوالے سے اور بھی بہت سی ڈسکشنز ہو رہی تھی مسلم کلچر پہ. اور بھی کئی لیکچرز ہیں کلچر کے اوپر، ہمیں اور بھی کئی ایسے لیکچرز ہیں جو اس دور میں ملتے ہیں. تو جو تہذیب کا مزاج ہے اسلامی، اس کو جب علامہ یہاں ڈسکس کرتے ہیں تو جس کو علامہ نے اور بھی کئی جگہ پہ بیان کر رکھا ہے کہ اسلامی تہذیب کا مزاج بنیادی طور پہ روحانی ہے، آسمانی ہے، یہ مادی نہیں ہے، زمینی نہیں ہے. یعنی اسلامی تہذیب اپنے اوریجن کے لحاظ سے چونکہ مبنی پر وہی تہذیب ہے، لہٰذا یہ روحانی مزاج کی تہذیب ہے اور اس کی اقدار روحانی نوعیت کی اقدار ہے. اسی بات کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو تہذیب کے بہت سارے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سمت کا تعین ہو جاتا ہے کہ تہذیب ہے کیا، تہذیب کس چیز کا نام ہے. دنیا بھر میں تہذیب کے حوالے سے جو تصورات موجود ہیں، جب ان کو علامہ کے تصور تہذیب کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو ایک بڑا واضح فرق نظر آتا ہے. علامہ جس چیز کو تہذیب کہتے ہیں، جس فنامنا کو تہذیب کہتے ہیں، وہ کچھ خاص خصوصیات کا حامل ہے. جب تک وہ خصوصیات اس فنامنا کے اندر نہیں ہوں گی اس کو ہم تہذیب شاید نہ کہہ پائیں. وہ کیا ہیں؟ اگر علامہ کی ساری شاعری کو، علامہ کی نثر کو پیش نظر رکھیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی تہذیب تب ہوگی جب اس کی ایک نظریاتی اساس ہو، اس کی کوئی واضح آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن ہو. دوسری بات، وہ نظریاتی اساس صرف خیالاتی نہ ہو، صرف ایک نظریہ نہ ہو، بلکہ اس نظریاتی اساس سے کچھ ویلیوز اوریجنیٹ ہوتی ہیں، اس نظریاتی اساس سے کچھ ویلیوز سامنے آتی ہیں. تیسری بات یہ کہ وہ جو ویلیوز ہیں، ان ویلیوز کا اظہار اس تہذیب کے ثقافتی اور تہذیبی مظاہر میں ہوتا ہو. یعنی اس کا علم ہے، اس قوم کا آرٹ ہے، فائن آرٹس ہیں، جتنی بھی چیزیں ان میں ہوتا ہو. پھر آپ دیکھیں کہ وہ اقدار ایک سسٹم میں ڈلتی ہیں، وہ صرف اقدار واعظانہ اقدار نہ ہو، ڈائڈیکٹک نیریٹو نہ ہو، بلکہ ان اقدار سے ایک نظام وجود میں آتا ہو. اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان اقدار سے جو نظام وجود میں آتا ہو وہ نظام اپنے اندر اتنی جامعیت رکھتا ہو، اگر آپ اس کو فالو کریں تو کامیاب ٹھہریں، اس کو نظر انداز کریں تو تباہ و برباد ہو جائیں. تو یہ اتنا بڑا کمپریہنسو پیکج ہے تہذیب کو ڈیفائن کرنے کا، جو علامہ کی شاعری سے نکل کے سامنے آتا ہے، علامہ کی نثر سے اور علامہ کی فکر سے نکل کے سامنے آتا ہے. یعنی یہاں تہذیب صرف رہن سہن کا نام نہیں رہتا،
صرف کسی قوم کے اجتماعی فکر و عمل کا، اس کے اجتماعی چلن کا نام نہیں رہتا جسے نسلاً بعد نسلاً اس قوم نے کنٹینیو کیا ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد ایک جامع نظام فکر و عمل ہے جس کا انطباق یا جس کی اپلیکیشن اس قوم کے باطن سے لے کے اس کے خارجی مظاہر تک پھیلا ہوا ہے، اور اس قوم کا مستقبل بھی ان بنیادی تصورات اور اقدار کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب آپ اس انداز سے تہذیب کو ڈیفائن کرتے ہیں تو پھر تہذیب وہی قرار پاتی ہے جیسے علامہ نے کہا کہ او رسول را ختم وما اقوام را، کہ ذات رسالت مآب رسولوں میں آخری ہیں اور ہم قوموں میں آخری ہیں، ہم خاتم الاقوام ہیں، ہم خاتم الملل ہیں۔ تو جس تہذیب کو ہم لے کے چل رہے ہیں یہی وہ اجتماعی فنامنا ہے کسی قوم کا جس کے اوپر لفظ تہذیب کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ یہ مختصر سا تہذیب کا تعارف۔ اب جب ہم اس لیکچر کی روشنی میں اس کانسیپٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ اس کی اسپرٹ کیا ہے اسلامی کلچر کی، اسلامی سویلائزیشن کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ ایک جملے اگر میں کہنا چاہوں تو علامہ یہ فرما رہے ہیں اسلامی تہذیب جس بیج سے پھوٹتی ہے، اسلامی تہذیب کا شجر تناور، شجر سایہ دار اور شجر ثمر ور جس بیج سے پھوٹتا ہے اس کا نام ہے ختم نبوت۔ یعنی پورا اسلامی تہذیب کا جو علامہ کا تصور ہے وہ اس مرکز و محور کے گرد گھومتا ہے، اور اسی کے مختلف ڈائمینشنز کو علامہ نے یہاں اپنے اس لیکچر میں ایکسپلین بھی کیا ہے۔ جب ختم نبوت کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اسپرچول فاؤنڈیشن ہے، ایک روحانی تجربہ ہے جس نے اسلامی تہذیب کو جنم دیا ہے، یا جس نے اسلامی تہذیب کے خد و خال کو متعین کرنا ہے، یہ آگے چل کے جس نے اسلامی تہذیب کی جہت کو بتانا ہے کہ اس نے کہاں بڑھنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، اس کی نشو و نما کیسے ہونی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک روحانی تجربہ ایک تہذیب کو جنم دے رہا ہے تو آنے والے زمانوں میں جیسے جیسے ارتقاء آگے بڑھے گا انسانی عقل کا، انسانی بود و باش کا، انسانی تہذیب کا، تو آنے والے انسانی روحانی تجربات بھی اس تہذیب کو متاثر کریں گے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب علامہ نے اس خطبے کے پہلے جملے ہی میں دے دیا ہے۔ وہ عبدالقدوس گنگوئی علیہ رحمہ کا ایک قول ہے جس کو علامہ نے بنیاد بنایا ہے، محمد عربی بر فلک الافلاک رفت و باز احمد واللہ اگر من رفت میں ہرگز باز نعمت میں، کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے، اگر میں جاتا تو کبھی لوٹ کے نہ آتا۔ یہ عبدالقدوس گنگوئی فرما رہے ہیں۔ اب علامہ نے یہ قول کیوں چنا اور اس کو اپنے اس خطبے کا پیش نامہ اوپننگ سینٹنس کیوں بنایا؟ سبب وہی ہے کیونکہ علامہ اسلامی تہذیب کو نتیجہ قرار دے رہے ہیں، ایک آؤٹ پٹ قرار دے رہے ہیں، ایک ثمر قرار دے رہے ہیں، ایک تسلسل قرار دے رہے ہیں اجتماعی ختم نبوت کا، اس کی بنیاد روحانی بتا رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے اس چیز کو ڈفرینشیٹ کر دینا ہے کہ کون سا روحانی تجربہ کس کیٹیگری کا ہے، اور اس نے اسلامی تہذیب کو کس انداز سے متاثر کرنا ہے۔ اب علامہ یہ جملہ بیان کر کے فرما رہے ہیں یہ صوفیاء کا روحانی تجربہ ہے، ایک انبیاء کا روحانی تجربہ ہے اور ایک صوفیاء کا روحانی تجربہ ہے۔ انبیاء کا روحانی تجربہ اور نوعیت کا ہے اور صوفیاء کا روحانی تجربہ اور نوعیت کا ہے۔ یعنی ایک صوفی بھی اپنے روحانی ارتقاء کے دوران ذات حق کی قربت سے بہرہ ہوتا ہے، اور نبی تو ہے اس منصب پہ فائز۔ فرق یہ ہے کہ جب صوفی روحانی ارتقاء کی ان منزلوں پہ پہنچتا ہے تو اس کا یہ تجربہ انفرادی رہتا ہے، اس کا یہ تجربہ اجتماعی نہیں بنتا، یا اس کے لیے اجتماعی حیثیت اختیار کرنا لازمی تقاضا نہیں ہے۔ لیکن جو نبی کا روحانی تجربہ ہے، نبی کی قربت حق ہے، اس کے اندر اجتماعی مضمرات ہیں، اس کے اندر ایک قوم کو جنم دینے کی استعداد ہے، ایک تہذیب کو جنم دینے کی استعداد ہے، اور یہی اس نبی کے روحانی تجربے کی ثقافت کی دلیل بھی ہے۔ اور اگر ہم یاد کریں پہلا اور دوسرا خطبہ جس میں علامہ نے مذہبی تجربے پہ بحث کی ہے، گفتگو فرمائی ہے، تو وہاں علامہ نے یہ اپنے خطبے کو ختم اس بات پہ کیا ہے، شاید یہ دوسرا خطبہ ہے، پہلا خطبہ اس کو ختم اس بات پہ کیا ہے کہ روحانی تجربے کو جج کرنے کے دو راستے ہیں، دو طریقے ہیں، دو منہج ہیں، دو میتھڈ ہیں، ایک عقلی ہے اور ایک عملی ہے۔ عقلی وہ ہے، فلسفیکل وہ ہے جس کو اہل علم و دانش اور اہل فلسفہ استعمال کرتے ہیں، اور عملی وہ ہے جس کو انبیاء استعمال کرتے ہیں۔ عقلی میں اس کتاب میں برت رہا ہوں، اور عملی کیا ہے
وہ یہ ہے کہ کسی نبی کا روحانی تجربہ یا روحانی دعویٰ خارج میں اس کے نتائج سے متحقق ہوتا ہے کہ اس تجربے کی ثقافت کیا ہے۔ تو گویا یہ جو خطبہ ہے دی اسپرٹ آف مسلم کلچر، یہ بنیادی طور پہ انڈائریکٹلی علامہ اپنے اس دوسرے میتھڈ کی الابوریشن بھی دے رہے ہیں کہ ختم نبوت جو انسانیت کے لیے سلسلہ انبیاء کے اندر ہدایت کے طور پہ موجود آخری روحانی تجربہ ہے، اس کا نتیجہ ایک تہذیب ہے، اور وہ تہذیب اسلامی تہذیب ہے۔ تو اب شروع میں علامہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ علامہ فرما رہے ہیں کہ جو صوفی ہے وہ جب قربت حق سے بہرہور ہوتا ہے تو وہ ایسی کیفیات، ایسی واردات اور ایسے تجربات سے گزرتا ہے کہ وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، جیسا کہ عبدالقدوس گنگوئی فرما رہے ہیں۔ لیکن جب ایک نبی اس مقام پہ فائز ہوتا ہے، منزل کعبہ قوسین، درجہ مرحلہ کعبہ قوسین پہ پہنچتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ایک نئی دنیا کی تخلیق اور ایک نئی تہذیب اور ایک جو انسانیت کے مقاصد کا تعین ہے، اس کے راستے کھلتے ہیں، اس کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں علامہ فرما رہے ہیں یہاں بھی وہی بات جو مذہبی تجربے کے خطبات کے اینڈ پہ علامہ نے کہی تھی، یہاں فرما رہے ہیں کہ مذہبی تجربے، نبی کے مذہبی تجربے کی قرض کو پرکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس انسان کو دیکھا جائے جو اس نے تیار کیا، اور اس تہذیب و تمدن کو دیکھا جائے جو اس کے پیغام کی روح کو اپنانے کے بعد وجود میں آئی۔ یعنی جو تہذیب وجود میں آ رہی ہے وہ بتاتی ہے، جو معاشرہ وجود میں آیا ہے، جو انسان وجود میں آیا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس نبی کے روحانی تجربے کی ثقافت کا کیا درجہ ہے۔ اچھا، اب جب علامہ یہ فرماتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت، تو یہاں فرما بھی رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم اسلام کے اس عظیم تصور کی ثقافتی قدر و قیمت کو جانیں، یعنی عقیدہ ختم نبوت کی ثقافتی، اس کی کلچرل اور سویلائزیشنل ویلیو کیا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اب جب علامہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور روحانی تجربے کو صوفیان جو ایک اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قربت کے بعد سامنے آنے والی کیفیات اور واردات ہیں، ان کو بنیاد بناتے ہیں، تو اب یہاں علامہ روحانی ایک صوفی کے تجربے کو ایک نبی کے تجربے، یا اس کے بجائے یہ کہنا چاہیے صوفیاء کے روحانی تجربے کو ختم نبوت کے تناظر میں جب رکھتے ہیں تو اس میں دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کتنا ہی بڑا کوئی صوفی کیوں نہ ہو، اس کا وہ تجربہ ذاتی نوعیت کا ہوگا۔ دوسری بات، ختم نبوت کے بعد اس کے روحانی تجربے میں تحکم کا عنصر نہیں ہوگا، یعنی چونکہ وہ ذاتی نوعیت کا ہے، لہذا وہ اس بنیاد پہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ آپ کے لیے بھی بائنڈنگ ہے، وہ آپ کے لیے بھی اسی طرح واجب الاتباع ہے جس طرح اس کی ذات کے لیے ہے، کیونکہ یہ منصب صرف ختم نبوت کے لیے ہے، اور ختم نبوت کے بعد اس منصب پہ کوئی بھی صاحب روحانی تجربہ اب فائز نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا دروازہ اب مستقل طور پہ بند ہو چکا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہیں سے عقل استقرائی کی طرف علامہ آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ارتقاء کی منزلوں سے گزارتے گزارتے اس درجے پہ پہنچا دیا ہے جہاں پہ اب وہ اپنی عقل کے ذریعے سے اپنی زندگی کے ارتقاء کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ اس لیے علامہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم پوری تاریخ انسانیت کو دیکھیں تو ذات رسالت مآب جدید اور قدیم دنیا کے سنگم پہ کھڑے ہیں، یعنی آپ اپنے اوریجن کے لحاظ سے قدیم دنیا سے ہیں اور اس کے نتائج کے لحاظ سے جدید دنیا سے ہیں۔ اوریجن کا مطلب کیا ہے؟ جس وحی کو آپ لے کے آ رہے ہیں وہ وحی سیدنا آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ انبیاء چلا اس دور سے متعلق ہے، لیکن اس وحی نے جو ثمرات دیے ہیں اس سے نئی تہذیب نے جنم لیا ہے، عقل استقرائی نے جنم لیا ہے، تو ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ تو اب علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عقل استقراء ہے یہ بھی انسانیت کے لیے ایک طرح کی روحانی، عقلی اور فکری آزادی کا راستہ ہے، یعنی
اس سے پہلے جس طرح انسان ہر بڑے روحانی تجربے کے سامنے سر بسجود ہوتا تھا، اب انسان کو اس طرح کے بندنوں سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ اور خود وحی کو، جب وحی کو علامہ ڈیفائن کرتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ وحی کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا خاصہ زیست ہے۔ یعنی وحی کا مطلب یہ ہے کہ جب زندگی اپنی باطن کی گہرائیوں سے آپ سے مخاطب ہوتی ہے تو وہ وحی کی زبان سے مخاطب ہو رہی ہوتی ہے۔ ضرب کلیم کی ایک نظم بھی ہے وحی، جس میں علامہ نے اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے بیان کیا ہے کہ گرا اسرار حیات کی واہ کیوں کر، اگر حیات خود نہ ہو صاحب اسرار حیات۔ اس طرح کا شعر ہے کہ جب تک زندگی اپنی گہرائیوں سے اٹھ کے خود اپنے اسرار کی وضاحت نہ کرے تو زندگی کے اسرار کھل نہیں سکتے۔ اور اگر آپ وحی کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی حیات کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات سے ہی استنباط کرتے ہوئے، جس میں شہد کی مکھی تک کے حوالے سے وحی کا اشارہ موجود ہے، تو علامہ یہ کہتے ہیں کہ وحی بنیادی طور پہ ایسا خاصہ زیست ہے جس کے تحت اللہ رب العزت کی طرف سے زندگی کو آگے بڑھنے کے لیے رہنمائی فراہم کی جاتی ہے، اور جس سطح پہ ایک نظام ہدایت عطا کیا جانا ہے وہ ہے نبوت کی سطح، اور وہ سطح ختم نبوت پہ اللہ رب العزت نے اس دروازے کو ایک بند کر دیا اور سلسلہ کو درجہ کمال پہ پہنچا دیا، اور عقل انسانی کو یہ استعداد دے دی کہ اب وہ اپنے مستقبل کے ارتقاء کی منزلوں کا تعین خود کر سکے، کیونکہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کو بیساکھیوں کے سہاروں پہ نہیں رکھا جا سکتا۔ کبھی نہ کبھی تو اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا مرحلہ آنا تھا، اور وہ مرحلہ آیا ختم نبوت کے بعد۔ اب یہاں ایک تھوڑا سا اکثر جب یہ مبحث چھڑتا ہے کہ اسلام کا آغاز عقل استقرائی کا آغاز ہے، تو ایسے لگتا ہے گویا اب انسانیت کو یا انسانی عقل کو وحی کی حاجت نہیں رہی، اور یہ علامہ کے پورے کانٹینٹ کو پیش نظر نہ رکھنے کا نتیجہ ہے۔ یعنی اسی میں دیکھیں جہاں علامہ نے یہ بات فرمائی ہے، اس کے ساتھ ہی یہ فرماتے ہیں ختم نبوت کا تصور کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ زندگی اب میں عقل جذبات کی جگہ لے لے۔ یعنی جذبات سے مراد ہے اسپرچولیٹی، یعنی یہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عقل ہر لحاظ سے آزاد ہو گئی ہے، ہر لحاظ سے آزاد نہیں ہوئی۔ عقل کو وحی کی احتیاج موجود رہے گی، لیکن اس وحی کی جس کا نام ختم نبوت ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اگر کوئی اور اپنے مذہبی تجربے کی بنیاد پہ، اپنی روحانی واردات کی بنیاد پہ یہ دعویٰ لے آئے کہ اس کے پاس ایک ایسی اتھارٹی ہے، اس کے پاس ایک ایسا سرچشمہ ہدایت ہے، اس کا کسی ما فوق الفطرت ہستی کے ساتھ ایک ایسا ربط ہے کہ اس ربط کے ذریعے سے وہ آپ کے لیے واجب الاطاعت کوئی احکام جاری کر سکتا ہے، آپ کو واجب الاطاعت کوئی نیریٹو دے سکتا ہے، کوئی نظام دے سکتا ہے، تو عقل اس کی پیروی نہیں کرے گی۔ عقل ان چیزوں سے آزاد ہے۔ اس لیے علامہ نے جو کہا نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ختم نبوت کی پیروی، علامہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ عقل انسانی کی حقیقی آزادی کا راستہ ہے کہ اب اس نے کسی بھی بڑی اتھارٹی کے مذہبی تجربے کو حتمی سند کے طور پہ اور واجب الاتباع سند کے طور پہ نہیں لینا، بلکہ اس کے ساتھ اس کے پاس یہ پوری اس کا اختیار موجود ہے کہ وہ کسی بھی روحانی تجربے کو جج کرے، اس کی جانچ پرکھ کرے، اس کو تجزیے سے گزارے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ یہ روحانی تجربہ کس حد تک اس کے لیے کوئی وقت رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی روحانی، سماجی، عملی، مذہبی یا فکری قدر و قیمت کا حامل ہے۔ اچھا، اب یہاں یہ بات بیان کرنے کے بعد کہ اسلام کی جو تہذیب ہے، اسلام کا جو کلچر ہے، اس کی اساس روحانی ہے، اس کا مرکز و محور اوریجن ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت کا مطلب حقیقی آزادی ہے انسانیت کی۔ ختم نبوت کا مطلب ختم نبوت کے بعد کہ کسی بھی روحانی تجربہ کا ذاتی اور غیر واجب الاتباع ہونا ہے۔ اب علامہ آگے چلتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ جو باطنی تجربہ ہے، صوفیاء کی جو روحانی واردات ہیں، یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے پہلے بھی علامہ نے پہلے یا دوسرے خطبے میں ابن سیاد کا حوالہ دیا، تو یہاں بھی ابن سیاد کا حوالہ دیتے ہیں کہ جس نے ابن سیاد کی کیفیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس پہ آپ نے کمنٹ کیا، آپ نے اپنی رائے ارشاد فرمائی، تو گویا کہ ایک راستہ آپ نے دیا کہ یہ
کسی کی بھی جو روحانی واردات اور کیفیات ہیں وہ اس قابل ہیں کہ آپ اس کا روحانی تجزیہ کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ کس طرح کسی نظم میں لائی جا سکتی ہیں. اور علامہ کہتے ہیں کہ تصوف جو ہے اسلام میں اس نے یہی کام کیا ہے. اور فکری دنیا میں ابن خلدون وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سائنسی طور پر ہمیں اس طرح متوجہ کیا ہے. اچھا، اب یہاں علامہ جب ذرائع علم کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ روحانی تجربہ یا باطنی تجربہ اور اس کے بعد فطرت اور تاریخ، یہ جو ہیں 3 ذرائع علم ہیں انسانیت کے لیے، جس سے ہم کائنات کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں اور ہمارا علم جو ہے آگے بڑھتا ہے. چونکہ بات اسلامی تہذیب پہ ہو رہی ہے تو اسلامی تہذیب کے مزاج کا ذکر کرتے ہوئے اب علامہ اس بات کی طرف آتے ہیں کہ بقیہ تہذیبوں سے اسلامی تہذیب کا فرق کیا ہے اور اسلامی تہذیب نے کس انداز کے ساتھ بقیہ تہذیبوں کو اور بعد کی تہذیبوں کو متاثر کیا ہے. چونکہ اسلام کا آغاز عقل استقرائی کی آفرینش ہے، عقل استقرائی کی پیدائش ہے. تو عقل استقرائی کی پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے پہلے سے موجود عقلی روش کے خلاف بغاوت کی ہے اور تجربے کو بنیاد بنایا ہے، جس نے سائنس کا آغاز کیا، سائنسی طریقہ کار کا، سائنسی طرز فکر کا، سائنسی شعور کا آغاز کیا اور اس نے پھر پوری دنیا کو متاثر کیا. اس پہ علامہ نے آگے حوالے بھی دیے، رابرٹ بریفورڈ کا حوالہ ہے اور لوگوں کے حوالے ہیں کہ کس طرح سے مغربی دنیا نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس کے اندر بھی یہ تجربے کی روایت چلی اور بنیادی طور پر یہ اسلام کا مزاج تھا جو آگے چلا. اور خود ہسٹری آف سائنس کی جو ویسٹرن اتھارٹیز ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہیں، اس کو بیان کرتی ہیں کہ مغرب کا جو سائنسی شعور ہے وہ بنیادی طور پہ اسلام کے اسی مزاج کی دین ہے. اب دیکھیں رابرٹ بریفورڈ تو ہے ہسٹری آف سائنس کا آدمی جو پیورلی مذہبی لوگ ہیں، جیسے مونٹگومری واٹ ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس نے بھی ان چیزوں کا اعتراف کر رکھا ہے. مونٹگومری واٹ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مغرب پر جن لوگوں کا اثر ہے، یعنی عرب ہیں، یونان، اہل یونان ہیں، اگر ہم اس کی اسٹیٹسٹکس نکالیں، اعداد و شمار بھی عربوں کے اتنے زیادہ ہیں کہ اس کا کوئی مقابلہ کسی دوسرے اثر کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا جس نے مغربی دنیا کو، مغرب کی علمی روش کو، علمی طریقہ کار کو، ان کی فکری روایت کو متاثر کیا ہو. یعنی وہاں کے جتنے راس فکر لوگ ہیں وہ اس بات کا کھل کے اعتراف کرتے ہیں کہ یہ اسلام کا دیا ہوا شعور تھا، اس عقل استقرائی کا شعور، تجربے کی بنیاد پہ، مشاہدے کی بنیاد پہ. جیسے علامہ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی کوٹ کی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق شخص اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کرو پھر مانو. یعنی تاریخ کو بھی اس انداز سے آپ نے جانچ کے، پرکھ کے پھر اس روایت کو تسلیم کرنا ہے. تو یہ جو جانچ پرکھ کا طریقہ تھا، تجربے کا طریقہ تھا، مشاہدے کا طریقہ تھا، لیس الخبر کالمعائنہ، یہ جو طریقہ تھا اس نے اسلام کے بعد کی پوری انسانی شعور کی جو ایک اس کا طرز ہے، اس کی فعالیت کا جو انداز ہے اس کو متاثر کیا ہے. پھر قرآن مجید سے بھی اس کے استنباطات پیش کرتے ہیں علامہ اور اس کا اثر بقیہ سائنسز کے حوالے سے بتاتے ہیں. تو قرآن مجید کی بڑی اہم آیت مبارکہ ہے سورہ رحمان کی، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اب یہ جو آیت مبارکہ اس سے علامہ ایک 2 بڑے بنیادی نقطے اخذ کرتے ہیں. آیت مبارکہ یہ ہے کہ ارشاد ربانی ہے کہ ہے معاشر جن و انس، اگر تم چاہو کہ آسمان اور زمین کی حدود و قیود سے نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے مگر سلطان کے ذریعے سے. سلطان کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے پاس ایک ایسا آرگومنٹ ہو جو سب پہ ڈومینیٹ آ جائے. تو علامہ یہ کہہ رہے ہیں، اب یہاں اس آیت مبارکہ پہ آپ غور کریں، 2 باتیں ہیں. جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کو مسخر کرنا ہے وہ مادی ہے، اور جس کے ذریعے مسخر کرنا ہے وہ غیر مادی ہے. تو یعنی یہ جو مادی دنیا ہے اس سے نکلنے کا راستہ ایک لیونگ تھاٹ کا راستہ ہے. اور آگے علامہ نے اسی خطبے میں ایک جگہ یہ بتایا بھی ہے کہ ذات حق تک پہنچنے کا راستہ بھی فی الاصل لیونگ تھاٹ کا راستہ ہے. جب آپ اپنی تھاٹ کی، اپنے خیال کی، جیسے ہم نے پچھلے خطبے میں اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ خود ہی کیا ہے، تو علامہ یہ کہہ رہے ہیں جب آپ کو اپنے خیال کی طاقت اور اپنے باطن کی روشنی کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے پھر آپ ان مناظر کو طے کر سکتے ہیں. ظاہر ہے یہ جو اس آیت مبارکہ کا مقصود ہے اس تک پہنچنے کا پہلا سٹیپ تو علم کے ذریعے سے مادی دنیا کی تسخیر ہے، لیکن یہ ابتدا ہے.
جب علم کے ذریعے مادی دنیا کی تصحیح ہو جائے تو اس کے بعد پھر آگے جو آپ کی ایک لیونگ تھاٹ کا پروسیس ہے وہ آپ کے اوپر آپ کی اگلی منزلیں کھولتا ہے. اچھا، علامہ نے ان چیزوں کو پھر بقیہ چیزوں کے ساتھ لنک کرنے کے ساتھ ساتھ جو نفسیات ہے، میتھمیٹکس ہے، بقیہ علوم ہے، ان کے ساتھ بھی کیا ہے. اور ایک بڑا اہم جملہ علامہ نے یہاں کہہ دیا کہ زمان و مکان کا مسئلہ انسانی تہذیب کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ اس لیے ہے کہ اسلامی تہذیب کی جو منزل ہے وہ محدود سے گزر کے لامحدود تک پہنچنا ہے. جب تک آپ محدود سے گزر کے لامحدود تک رسائی نہیں لے لیتے، آپ اپنے تہذیبی جو آئیڈیلز ہیں ان کو میٹیریلائز نہیں کر سکتے. اور یہ سارا سفر چونکہ زمان و مکان کے ساتھ لنکڈ ہے تو آپ اس سارے سفر کو طے نہیں کر سکتے جب تک آپ کو زمان و مکان کی ماہیت اور نوعیت اور حقیقت کا پتہ نہیں ہے. تو اب علامہ کہنے کہ ایسی تہذیب جس کا مقصود ہی لامحدود تک پہنچنا ہے، وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، جس کی منزل یہ ہے، اس کے لیے زمان و مکان کا مسئلہ عام اقوام جیسی زمان کے لیے جو زمان و مکان کی اہمیت نہیں ہے اس سے بڑھ کے ہے. اور اس کے بعد پھر علامہ نے اس پہ بات بھی کی ہے. جن لوگوں نے اس کی نوعیت پہ بات کی، ماہیت پہ بات کی، اسپیشل علامہ عراقی کی طرف گئے ہیں، جو بعد میں ظاہر ہے یہ تحقیقات سے یہ چیز سامنے آ چکی ہے کہ جو بات علامہ نے عراقی کے ریفرنس سے بیان کی ہے وہ عراقی نہیں تھے، وہ عین القضات ہمدانی ہیں، جن کا تصور زمان بھی ملٹی لیئرڈ ہے اور تصور مقام بھی ملٹی لیئرڈ ہے. یعنی ان کا کنسیپٹ آف ٹائم بھی ملٹی ڈائمینشنل ہے اور بٹ وی کین سے سیکشنل ہے، اور تصور مقام بھی. ان کی جو غایت الامکان فی درایت المکان ان کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے مقام پہ بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی، اور اس کا خلاصہ علامہ نے یہاں دیا بھی ہے، لیکن دیا عراقی کے نام سے ہے. وہ کیا ہے کہ مکان ہر جسم کا الگ الگ ہے. یعنی مادی اجسام کا مکان الگ ہے، غیر مادی اجسام کا مکان الگ ہے، ذات حق کا مکان الگ ہے. مادی اجسام کو جب علامہ کہتے ہیں پھر مادی اجسام میں بھی بتاتے ہیں کہ جب آپ ٹھوس کا دیکھیں تو اس کا مکان الگ ہے، مایا کا الگ ہے، گیس کا الگ ہے. جیسے اس کمرے میں اگر ہم بہت ٹھوس چیزیں رکھتے چلے جائیں، کرسیاں میزیں، تو ایک وقت آئے گا بھر جائے گا. لیکن اس کے بجائے اگر گیس ہو تو اس سے زیادہ اسپیس ہے. لیکن لائٹ جتنی مرضی ڈالتے چلے جائیں یہ کمرہ کبھی نہیں بھرے گا، حالانکہ لائٹ نے بھی تو مکان گھیرا ہوا ہے. تو اب اسی اینالوجی پہ اب جب غیر مادی اجسام جیسے ملائکہ ہیں، جنات ہیں، ذرا ان کا مقام بالکل مختلف ہے، اور ذات حق کے مقام کو ہم اپنے مقام پہ قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ اس ذات حق کی کسی صفت کو ہم اپنے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر اپنی صفات کے مطابق قیاس نہیں کر سکتے. تو اس کے مقام کو ہم کیسے قیاس کریں گے؟ یہ صورتحال زمان کی ہے کہ زمان بھی ہر ایک کا الگ الگ ہے. جیسے علامہ نے پلشن راز میں اس کے اوپر بڑی بات کی ہے، اور رموز بےخودی میں الوقت سیفن کے تحت اس کے اوپر بڑی بات کی ہے کہ وقت وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، وقت وہ جو ہمارے اندر ہے. یعنی جو ہمارے عنائے بصیر کے اندر ہے، وہ وقت جس کو ہماری عنائے فعال دیکھ رہی ہے، ہماری ایفیشینٹ اگو دیکھ رہی ہے، یہ وہ وقت ہے جس کے تحت ہم نے اپنی زندگی میں نظم قائم کر رکھا ہے. ہم نے 3 بجے آنا تھا، اتنے بجے لیکچر ختم ہوگا، اتنے بجے یہ ایکٹیویٹیز ہوں گی. یہ وہ وقت ہے جس کو ہم نے کر رکھا ہے. جس وقت کا جو اوریجنل، جو پیور ڈیولیشن ہے، جو اصل وقت ہے، اس کا تعلق میرے باطن کی گہرائیوں کے ساتھ ہے. تو اب یہ یعنی اس سے پھر زمان کی نوعیت بدلتی چلی جاتی ہے. عشق کی تقویم میں ایسے رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام. اچھا، اب اس کے ساتھ ہی جب علامہ یہ بات کہتے ہیں، اچھا اب یہ زمان الہی کا دیکھیں یا الہی مکان دیکھیں تو اس پہ علامہ ایک بڑی اچھی قرآن مجید کی آیت مبارکہ لے کے آئے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم اس کے دل کی باتوں کو جانتے ہیں اور ہم اس کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں. اب اللہ کا شاہ رگ سے زیادہ قریب ہونا ایسا نہیں جیسے ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں. اب یہ قربت زمانی بھی ہے اور مکانی بھی، لیکن یہ زمان و مکان وہ نہیں ہے جو مادی زمان و مکان ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس سے ماورا ہے، اس سے الگ ہے، اس سے مختلف نوعیت کا ہے. تو آگے یہی وہی بات چل رہی ہے کہ مولانا روم کا شعر ہے نا کہ اتصال بے تکیف و بلا قیاس ہست رب الناس با جان ناس، کہ اللہ اپنے بندوں کے قریب ہے، بندوں کی جانوں کے قریب ہے، لیکن وہ قربت ایسی ہے، وہ اتصال ایسا ہے جس کی کیفیت کو ہم اس طرح نہیں بیان کر سکتے، جس کو اس طرح قیاس نہیں کر سکتے.
جس طرح ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب ہونے کو ہم قیاس کرتے ہیں۔ تو اس ڈسکشن کے ساتھ ہی عراقی کے تصورات کو بیان کرنے کے ساتھ ہی علامہ اسی بات پہ آ جاتے ہیں کہ جب آپ زمان و مکان کی تجزیہ کرتے چلے جاتے ہیں، اس کی ماہیت کو جاننے لگتے ہیں، تو چلتے چلتے آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ذات حق تک پہنچنے کے لیے، جو اس پوری کائنات کی ایک روح کل ہے، اس تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس جو راستہ ہے وہ زندہ فکر کا راستہ ہے۔ زندہ فکر کے ذریعے سے آپ ذات حق کا عرفان یا ادراک لے سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیات ہیں جن سے علامہ ان تصورات کو بیان کرتے کرتے آگے آتے ہیں کہ جو زمان و مکان کی حقیقت ہے، جو ادراک ہے، اس کے لیے اور ایک سائنسی ارتقاء جو ہے تاریخ کا، اس کے لیے دو چیزوں کا شعور ہونا ضروری ہے قرآن مجید کی روشنی میں۔ ایک وقت اصل انسانی اور دوسرا زمان کی حقیقت کا گہرا شعور اور زمان میں زندگی کی مسلسل حرکت کا تصور۔ اب یہ دو کیا ہیں؟ وقت انسانی کا کیا مطلب ہے؟ علامہ یہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں سورہ لقمان میں ارشاد ربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انسانیت کو پیدا کیا اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا، یا دوسری آیت مبارکہ ہے جس میں یہ ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے۔ تو نفس واحدہ سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بنیادی طور پہ وحدت انسانی کا وہ تصور دیتی ہے جو اسلام سے پہلے صرف ایک خواب تھا۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسانیت کی وحدت اور انسانیت کی مساوات کا حقیقی تصور جو ہے وہ کبھی لاگو ہوا ہو، کبھی روبہ عمل ہوا ہو۔ لیکن قرآن حکیم نے یہ بات کہہ کے کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کو ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا، یہ سورہ لقمان کی آیت مبارکہ ہے جس میں دوسرے انداز سے اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے پوری انسانیت کو پیدا کرنا یا ان کی دوبارہ جو ریسرجنس ہے وہ ایسی ہے جیسے ایک نفس واحدہ کو پیدا کرنا، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تصور ہے یہ انسانیت کی ایک ایسی عمرانی تحریک کے آغاز کی بنیاد بن سکتا ہے جو صرف اسلام نے دیا ہے، اور اس سے پہلے یہ تصور موجود کسی سطح پہ نہیں تھا۔ دوسری بات، زمان کی حقیقت کا گہرا شعور اور زمان میں زندگی کی مسلسل حرکت کا تصور۔ جب اس کو بیان علامہ کرتے ہیں تو یہ وہ تصور ہے جس کے ہم پہلے بات کر چکے کہ علامہ یہ کہتے ہیں کہ زمان کا حرکی تصور اسلام ہمیں دیتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں جس میں دن اور رات کے بدلنے کا ذکر ہے، اور دن اور رات کے بدلنے کو اللہ کی نشانی بتایا گیا ہے، اور کل یوم ہوا فی شان کہہ کے ہر اگلے لمحے کو پہلے لمحے کی نسبت اللہ کی ایک نئی شان کے ظہور کا اظہار کہا گیا ہے۔ تو یہ ساری آیات، اس طرح کی اور کئی آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اسلام کی تہذیب کے اندر جو ٹائم کا تصور ہے وہ حرکی تصور ہے، وہ اسٹیٹک نہیں ہے۔ یعنی ایک وقت جو ہے وہ حرکت میں ہے، اور یہ حرکت دوری بھی نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس علامہ جو اس سے جو نقطہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، پہلی بات یہ کہ اسلام کی تہذیب اپنے مزاج کے لحاظ سے تخلیقی تہذیب ہے، اس میں تکرار نہیں ہے۔ یعنی ہر آنے والا لمحہ جو ہے وہ ایک نئی شان خداوند کے اظہار کا لمحہ ہے۔ جب ہر آنے والا لمحہ ایک نئی شان خداوند کے اظہار کا لمحہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ کسی نہ کسی نئی تہذیبی تخلیق کا باعث ہوگا، اور یہی ارتقاء کی بنیاد بھی ہے۔ کیونکہ یہ دوری نہیں ہے، جیسے کئی اور تہذیبوں میں ہمیں یہ تصور ملتا ہے کہ زمان کا تصور جو ہے ٹائم حرکت میں ہے، لیکن یہ دوری حرکت میں ہے۔ تو جب اس کے اندر دوری حرکت نہیں ہے، سائیکلک موومنٹ نہیں ہے، یہ پیش قدمی والی حرکت ہے، آگے بڑھنے والی حرکت ہے، تو اس سے علامہ کا جو ایک یونیورسل تھیسس ہے اختیار انسانی کا، اس کو بھی استشہاد ملتا ہے، اس کو بھی سپورٹ ملتی ہے کہ انسان کا ہر آنے والا لمحہ اس کے ماضی کا اعادہ نہیں ہے۔ یعنی ہم ایک پڑے ہوئے واقعات میں سے گزر نہیں رہے کہ کچھ واقعات پہلے سے پڑے ہوئے ہیں اور ہم نے گزرتے گزرتے ان کا سامنا کرنا ہے، ان واقعات سے ہمیں سابقہ پڑھنا ہے اور اس طرح ہم نے اپنی زندگی کو ختم کر کے چلے جانا ہے۔ نہیں، علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر آنے والا لمحہ ایک نیا لمحہ ہے، ایک نئی تخلیق کا لمحہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس آنے والے زمانے کے نئے اعمال کا آپشن ہے،
آپ کے پاس ایک بہتر اختیار عمل موجود ہے جس کے ساتھ آپ اپنے مستقبل کی اور اپنے تقدیر کی جو ہے وہ صورت گری کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہ بات کہنے کے بعد اب علامہ آتے ہیں اس پر جو ایک الزام ہے اسلام کی تہذیب پر کہ اسلام کی تہذیب سابقہ تہذیبوں کا تسلسل ہے یا ان سے متاثر ہے. تو علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید نے جو تہذیبی مزاج دیا ہے وہ پرائمریلی اینٹی کلاسیکل مزاج ہے. اینٹی کلاسیکل مزاج کا مطلب یہ کائنات کے حرکی تصور کو متعارف کرنے والی تہذیب ہے. یعنی قرآن مجید نے کائنات کا حرکی تصور دیا ہے. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون، یعنی جو ہر لمحہ نئی کن فیکون کی آواز آ رہی ہے یہ بتاتی ہے کہ کائنات نامکمل ہے. اس میں انسان نے اپنا ان پٹ دینا ہے اپنے اختیار عمل کے ذریعے سے. جیسے علامہ نے ایک اور جگہ بھی خطباتی میں فرمایا ہے کہ انسان اپنی خودی کے ارتقاء کے ذریعے سے اس منزل تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ ذات خداوند کا کو ورکر بن کے اس کائنات میں اپنا رول پلے کرے، اس کائنات میں اپنا ان پٹ دے. جی یہ جو کوگنیٹو ریولوشن جینیٹک میوٹیشن سے ہوا، یہ کب ہوا؟ دیکھیں جی، ایسا ہے اللہ رب العزت کسی بھی کام کو کسی بھی طرح کر سکتا ہے. انہ علی کل شیء قدیر. انسانیت کی تخلیق ہمارے سامنے ہے. وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کرے، چاہے تو بغیر ماں کے حوا کو پیدا کرے، اور چاہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو علیہ السلام کو پیدا کرے. انہ علی کل شیء قدیر. اس نے تینوں راستے بتا دیے ہیں، لیکن طریقہ یہ چنا ہے کہ ماں باپ سے اولاد پیدا ہوگی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو ایک اللہ کی قدرت ہے اور ایک اللہ کی سنت ہے. اللہ نے اس کائنات کے نظام کو اپنی سنت کے تحت آگے بڑھایا ہے. قادر وہ ہر چیز پہ ہے، وہ اس پہ قادر ہے کہ آگ نہ جلائے، لیکن سنت یہ ہے کہ آگ جلائے گی. وہ اس پہ قادر ہے کہ پانی نہ ڈبوئے، لیکن سنت یہ کہ پانی گیلا بھی کرے گا اور ڈبوئے گا بھی. تو اب اس پہ آ جائیں. یہ جو ارتقاء کا عمل ہے، اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں، قرآن مجید کے مزاج کو دیکھیں، تو ارتقاء سنت الہیہ ہے. یعنی اللہ رب العزت نے ہر چیز میں ایک تدریج رکھی ہے، ہر سطح پہ ایک تدریج ہے. یعنی اب کوئی شخص پہلے دن ہی پیدا ہوتے ہی جوان نہیں ہوتا. بیج بھی آپ بوتے ہیں تو اسے شجر ثمرور بنتے بنتے 6-7 مہینے سال لگتا ہے. پوری کائنات اسی اصول پہ چل رہی ہے. ایک دم دوپہر نہیں ہو جاتی، ایک دم اندھیری رات نہیں ہو جاتی. ایک دھندلکا ہوتا ہے شفق کا، ہوتے ہوتے اندھیرا ہوتا ہے. ہلکی سی صبح روشنی ہوتی ہے، پو پھٹتی ہے، ہوتے ہوتے دن چڑھتا ہے. بعین انسانی ارتقاء بھی ہے کہ انسان حل عطا الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ایک ایسا وقت بھی تھا انسان اس حالت میں تھا کہ اسے انسان ہی نہ کہا جا سکے. سورہ دہر کی پہلی آیت ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس سورت کا نام ہی دہر، حل عطا الانسان حین من الدہر. دہر کہتے ہیں زمانے کو. انسان پہ ایک زمانہ گزرا، لیکن وہ انسان کا عنوان پانے کا اہل نہ تھا، حتیٰ کہ وہ آدم ہوا. پھر ہوتے ہوتے ترقی کرتے کرتے انسان یہاں تک پہنچا. احکام کو بھی آپ دیکھیں، پہلے انبیاء کی دعوت کو دیکھیں تو جی وہ صرف آ رہے ہیں جناب. تو اگر آپ اس کو دیکھیں
تو اب پہلے انبیاء کی دعوت بھی بڑی سمپل ہوتی تھی، 2-3 باتیں ہوتی تھیں. کیا؟ انی لکم رسول امین فاتیون واتقوا فاتیون، میں تمہارے پاس رسول بن کے آیا ہوں، میں سچا آدمی ہوں، امین ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، میری بات مانو. کیا؟ اللہ ایک ہے، اس سے ڈرو، مرنے پہ تمہاری زندگی ختم نہیں ہوگی. بس یہ دعوت ہوتی تھی. اور چند احکام ہوتے تھے، گنے جا سکتے تھے، احکام عشرہ ہیں جتنے اتنے، آپ کو پتہ ہے تفصیلات ساری. حتیٰ کہ قرآن مجید آیا ایک اتنا کمپریہنسو پیکج جس میں کوئی چیز بچی نہیں. یہ جو آپ کوگنیٹو ریولوشن کی بات کرتے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ جینیٹک میوٹیشن کس فیز میں ہوا. دیکھیں، کبھی بھی کوئی انسانی شعوری تبدیلی ماحول سے آزاد ہو کے ہو ہی نہیں سکتی. یہ ماحول جو ہے یہ آپ کو فارمولیٹ کرتا ہے. دیکھیں، اب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، موجودہ سائنسز کو دیکھیں، یہ کس طرح ڈیولپ ہوتے ہوتے، اگر ان کے پیچھے یہ ماحول نہ ہوتا، یہ بنیاد نہ ہوتی، یہاں تک آتی بات کبھی بھی نہ آتی. یہ دیکھیں، یہ ایک اسپیکولیشن ہے نا. ایک مسئلہ ایسا ہے کہ آپ سیڑھی کے ذریعے اوپر والی منزل پہ پہنچے، اب کہتے ہیں ہمیں آگے جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کیا پتا آگے کون سی منزل ہے، ان کو کس طرح کی سیڑھیوں کی ضرورت ہوگی. یہ ایک اسپیکولیشن ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ کیا موجود سارے علمی وسائل سرمایہ کو نو کر کے فیوچر میں داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھیں، اگر آپ وہی سے جان چھڑانے کے لیے یہ پلی لے رہے ہیں اور یہ تھیسس لے رہے ہیں تو یہ قطعاً اس پہ سپورٹ نہیں کرتا. یہ جو کوگنیٹو ریولوشن ہے، اس کو تھوڑا سا آپ اینالائز کریں، یہ آیا کہاں سے. آپ پوری انتھروپولوجی کو دیکھیں، اس کے ریکارڈ کو دیکھیں. انبیاء کے ان پٹ کو آپ اس میں سے مائنس نہیں کر سکتے. دیکھیں، پوری انتھروپولوجی آپ کی اس کو سپورٹ کرتی ہے. انبیاء کرام کی تعلیمات کا ان پٹ ہے کوگنیٹو ریولوشن میں. انہوں نے انسانی شعور کو فارمولیٹ کیا ہے، اس کے خط و حال کو متعین کیا ہے، اور انسانی شعور اس قابل ہوا ہے کہ وہ چیزوں کو جج کر سکے، جان پہچان سکے، ان کو پرکھ سکے، اچھے برے کا فیصلہ کر سکے، اس کی کچھ ویلیوز ہوں، ان ویلیوز کا کوئی تعین کر سکے. تب وہ آگے بڑھے گا نا. ہوا میں تو کوئی باتیں نہیں ہوں گی جب تک ایسے ویل اسٹیبلشڈ اور سیٹ اسٹینڈرڈز نہ ہوں جن پہ ہم سب کا اتفاق ہو. یہ کام تو سب سے پہلے انبیاء نے کیا ہے. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کے بعد ایک اتھارٹی پرسنل ابھی بھی کنٹینیو کر رہی ہے انسان کی اپنے انر ایکسپیرینس پہ، ہسٹرک ایکسپیرینس آپ کہہ رہے ہیں، تو ختم نبوت سے پہلے جو ایکسپیرینس ہے اس میں مین کی اتھارٹی نہیں تھی اپنے انر ایکسپیرینس پہ، یا وہ پروفٹ کی اتھارٹی کے تھرو ان کا ریلیجیس ایکسپیرینس ہوتا تھا؟ مجھے اس پہ کلیئرٹی چاہیے. یہاں 2-3 چیزیں مکس ہو گئی ہیں. جو فوکس ہے نا ہمارا، آپ کا کوشچن انٹرٹین کرتے ہیں، جو فوکس ہے ہمارا وہ اس بات پہ ہے کون سا ریلیجیس ایکسپیرینس یہ کوالیفیکیشن رکھتا ہے کہ وہ آپ سے ڈیمانڈ کرے اس کو فالو کیا جائے. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے، پھر آپ کی دنیا آخرت تباہ ہے. کون سا ریلیجیس ایکسپیرینس یہ کیپیسٹی رکھتا ہے؟ بات یہ زیر غور ہے، وہ صرف ختم نبوت کا ہے. اب آپ کی جو بات ہے، دیکھیں، یہ جو لفظ ریلیجیس ایکسپیرینس ہے یا روحانی تجربہ ہے، یہ ہر شخص کو عطا کردہ اللہ کی طرف سے ایک فیکلٹی ہے. یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں ہے. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے بعض شخصیات کے اندر یہ مائلڈ ہو، کم ہو، اور بعد میں زیادہ ہو. مثلا کسی میں دیکھنے کی حس بہت ہے اور کسی میں سننے کی. اب میرے سامنے 4 راگ کوئی گا رہا ہو تو میں تو فرق نہیں کر سکتا اس میں کون سا راگ کیا ہے، لیکن جو سننے کی حس جس کی میچور وہ کر لے گا. ایک آرٹسٹ دیکھ لے گا کہ کس فن پارے میں کیا خوبی اور کیا خامی. ہم اس تربیت سے نہیں گزرے. 2 حصے ہیں، موجود سب میں ہیں، لیکن ان کی فنکشننگ ہر ایک کے لیے الگ الگ درجہ اور انٹینسٹی رکھتی ہے. بعین ہی یہ جو مذہبی تجربے سے مراد یہ ہے کہ ماورائے حواس علم پانے کی استعداد، اس میں آپ کا خواب بھی ہے، اس میں آپ کا انٹیوشن بھی ہے، آپ کا وجدان بھی ہے، جس کے لیے علامہ نے یہاں ڈسکشنز کی ہیں. قلب کیا ہے، فواد کیا ہے. تو یہ قرآن مجید نے سارے الفاظ استعمال کیے، نسم اول بصر اول فواد کلن اولئک کان عنہ مسئولا. قرآن مجید کہتا ہے بنی اسرائیل کے اندر کہ تمہارے کانوں، تمہاری آنکھوں اور تمہارے فواد کے بارے میں پوچھا جائے گا، انہیں ذرا کنٹرول میں رکھا کرو. اب فواد کیا ہے؟ ظاہری حواس میں تو نہیں ہے، اور عقل بھی نہیں ہے. عقل کے لیے قرآن مجید نے الگ سے لفظ استعمال کیے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کو باطنی تجربے کی استعداد ہے اس سے بھی ذرا تربیت دے کر رکھنی، اس کا بھی ذرا تزکیہ درکار ہے. یہ ہر شخص کے اندر ہے.
ممکن ہے ایک کافر کو اتنا اچھا خواب آتا ہو کہ ایک صاحب ایمان کو نہ آتا ہو اور سچا ہو. ٹھیک ہے نا جی. بائی دی وے میں عرض کر دوں, کیرو جو پامسٹری کا بابا آدم ہے, اس کے بارے میں ہے کہ وہ ہاتھ دے کے بتا دیتا تھا یہ قاتل ہے کہ نہیں ہے. یہ الگ بات کہ مرنے سے 1 سال پہلے اس کی سلیٹ صاف ہو گئی, اسے کوئی پتہ نہیں چلتا تھا. کوئی اس کے پاس یہ کہتا ہے آپ مجھے نہیں سمجھا دی, میرا وہ ایسی ختم ہو گئی ہے. یہ حص جو ہے نا, اچھا اب وہ پہلے جو مذہبی تجربے تھے اس میں یہ کہانی اسی کو تو کہتے تھے. صرف انبیاء کا مذہبی تجربہ واجب الاتباع تھا, پہلے بھی بقیہ کا نہیں تھا. اسلام کے بعد تصوف نے اس مذہبی تجربے کی فیکلٹی کی تربیت کے منہج دیے ہیں, میتھڈ دیے ہیں. علامہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی بڑے سے بڑا صوفی بھی آپ کے پاس آ جائے, کوئی بڑے سے بڑا دعویٰ نبوت لے کے آ جائے, وہ انٹرٹین ہم نہیں کر سکتے بطور ایک اتھارٹی کے. اس کو ہم نے ماتحت رکھنا ہے ختم نبوت کے. میں صرف ختم نبوت کا پیروی میں ہوں, میں صرف اس کا پابند ہوں, اس کے علاوہ میں کسی کا پابند نہیں ہوں. میری پابندی اس کے ساتھ مشروط ہے. یہ چیز علامہ فرما رہے ہیں. جی اب بسم اللہ. ایک انٹرسٹنگ چیز جو میں سوچنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وحی کے ٹائم پہ جب وحی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو صحابہ کرام ہیں وہ کس طرح ایکسپیرینس کرتے ہیں؟ مطلب ان کے لیے مسٹک ایکسپیرینس ایک چیز ہے جو اوپن ہے, یا ان کے لیے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وحی ان کو ملتی ہے اس میں اتنی سرٹنٹی ہوتی ہے کہ ان کو ایکسپیرینس اس طرح کرنے کی جس طرح ہم مطلب میں ریزالو اس طرح کر رہی ہوں اپنے دماغ میں. ماشاء اللہ, میں کہتا ہوں آپ نے جو کوشچن کیا ہے نا, آج ہمارا یہاں آنا ٹھکانے لگ گیا. کتنا اچھا کوشچن کیا. دیکھیں بات یہ ہے, یہی جو بات آپ نے کہی کہ قرآن مجید میں جو ہے یہ مجھے مشاہدہ بن جائے, میرا حال بن جائے. یعنی آپ کے کوشچن کا حاصل یہ کیسے ہوتا تھا صحابہ کے ساتھ. پہلی بات یہ ہے کہ ذات رسالت مآب کی موجودگی خود اتنی بڑی حقیقت ہے کہ ہر طرح کے مذہبی مشاہدے سے مستغنی کر دیتی ہے. یعنی آپ دیکھیں حضرت ابو بکر تشریف لے جا رہے ہیں, ابو جہل کہتا ہے بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اتنے وقت میں بیت المقدس کے اور فلاں فلاں سے گھوم کے آ گیا, از اٹ ٹرو؟ ابو بکر کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, مذاق ہے. کہ بھائی تمہارا دوست تو یہی کہہ رہا ہے. کون؟ محمد. پھر یہ سچ ہے. اب یہ بات کہتے ہی ابو بکر نہیں رہے, ابو بکر صدیق بن گئے, کیونکہ ان کو اتنا یقین تھا کہ اگر ذات رسالت مآب کہہ رہے ہیں تو اب اس میں پھر کوئی دوسری بات نہیں. اٹ از 100% پاسبل. دیکھیں اصل چیز آپ کا ایقان ہے, اور یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. یہ کہنا بڑا آسان ہے. ابھی میں نے ایک لفظ علامہ کا کہا, اور بات پچھلے لیکچر میں بھی اس پہ بہت زور تھا. آپ اس کائنات کو اپنی مٹھی میں لے سکتے ہیں خیال زندہ کے ذریعے سے, لیونگ تھاٹ کے ذریعے سے. ہمارا عقیدہ ڈیڈ تھاٹ ہے, ہم ڈیڈ تھاٹ کو لے کے چل رہے ہیں. میں پیدا ہوا, میرے کان میں میرے والدین نے اذان دی, مدرسے خانقاہ سے میں نے قرآن پڑھ لیا, بس اس سے زیادہ میرا کچھ سروکار نہیں ہے اسلام سے. اگر اس پہ یقین پہ میں آ جاؤں, آپ تصور نہیں کر سکتے اس سے میری ذات میں کیا جینیٹک میوٹیشن ہو جائے. وہ جو ہستیاں تھیں جب انہوں نے ذات رسالت مآب سے, انہوں نے کوئی ایسی بات کبھی سنی نہیں تھی کہ وہ غلط ہوتی. ایک مثال میں آپ کو عرض کروں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے اونٹ کا سودا کیا, بعد میں وہ شخص منحرف ہو گیا. اس نے کہا کوئی گواہ لائیں. گواہ کون تھا؟ اس موقع پہ حضرت زید بن ثابت وہ کھڑے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں, آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا. بعد میں آپ نے فرمایا بھی تم تو تھے نہیں, تو تم نے کیوں میرے حق میں گواہی دے دی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ, ہم جو سچ کہیں تو سچ ہوتا ہے, آپ جو فرمائیں وہ سچ ہوتا ہے, آپ کیسے جھوٹ کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے ان کا نام ذو الشہادتین رکھا. فرمایا آج کے بعد اس کی ایک گواہی 2 گواہیوں کے برابر ہے, کیونکہ اس نے سچ کو پہچانا. اور اس کی پھر آگے بڑی حکمتیں, اس کا کیا نتیجہ نکلا. یعنی ان لوگوں کا ذات رسالت مآب کو کے حوالے سے روحانی مشاہدے کا یہ درجہ تھا. اچھا, اس کا اب آپ کے کوشچن کا اگلا حصہ, اس کے ثمرات کیا تھے ان کی شخصیات پہ؟ آپ جب صبح بیٹھتے تھے صحابہ کے ساتھ, اکثر یہ معمول ہوتا تھا, آپ سب صحابہ سے پوچھتے تھے ہاں بھائی آپ نے کچھ روحانی تجربہ, کچھ مشاہدہ ہوا؟ تو صحابہ اپنی واردات بیان کرتے تھے. حضرت زید بن حارثہ نوجوان تھے, بلی واز ینگ مین ایٹ دیٹ ٹائم. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا, کھلی آنکھوں سے میں یہ دیکھتا ہوں, ایسے لگتا ہے کہ عرش میرے سامنے ہے, ملائکہ کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے آتا جاتا دیکھ رہا ہوں, جنت میرے در ہے, جہنم میرے در ہے, اور یہ سب باتیں میرے لیے ایسی حقیقت ہیں جیسے یہ سب لوگ بیٹھے ہیں. تو آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا اس کا مفہوم الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہے, کمی بیشی اللہ معاف فرمائے. آپ نے ارشاد فرمایا
تم نے دین کی حقیقت کو سمجھ لیا، اب اسے پختہ پکڑے رکھنا. یعنی آپ نے بتایا یہ ایک نیچرل فلو آف وے آف ڈیولپمنٹ ہے آپ کے شعور کا. اگر آپ اس انداز سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے جائیں تو آپ علم کے اس درجے تک پہنچ سکتے ہیں. تو 20 صحابہ کی ایسی واردات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیان کرتے تھے، اور آپ اس کے اوپر ان کی اصلاح بھی فرماتے تھے، ان کو انکریج کرتے تھے، ان کو وے آؤٹ دیتے تھے، ان کو راستہ بتاتے تھے. اور کئی ایسا بھی صحابہ ہوں گے جن کو زندگی ساری ایک مشاہدہ نہیں ہوا ہوگا روحانی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کوئی ایمان میں کمزور ہے. ان کے ایمان کا رسوخ ان کے عمل سے ظاہر ہے. تعداد وسائل میں کم ہونے کے باوجود انہوں نے جو کچھ کیا آج ہمارے سامنے ہے. تو بنیادی طور پہ یہ روحانی تجربے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریکنسٹرکشن کیا کرتی ہے. ریکنسٹرکشن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے. یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے، ہماری زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ نہیں آ سکتا کہ ہم کہیں اب ہمیں اس کتاب کی ضرورت نہیں ہے. بس ریکنسٹرکشن اتنا کام کرتی ہے. اگر آپ کا یہ یقین اسٹیبلش ہو جائے اور آپ کو یہ کلیئرٹی ہو جائے، کیونکہ پہلی چیز کلیئرٹی ہے، کلیئرٹی نہ ہو تو پھر آپ کبھی کسی منزل پہ نہیں پہنچتے. انسان جانے کے بخشند دیگر نہ گیرت آدم بمیرت از بے یقینی. علامہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں جان دی ہے، وہ جان لیتا نہیں موڑ کے، وہ اتنا کنجوس نہیں ہے کہ دے گے چیزیں واپس لے. پھر آدمی مرتا کیوں ہے؟ علامہ کہتے ہیں بے یقینی سے مرتا ہے. میں ایک سادہ مثال آپ کو دیتا ہوں. اگر میں یہاں سے وہاں تک چل کے جانا چاہوں تو میں آدھے فٹ جگہ پہ چل کے جاؤں گا، اس سے زیادہ میں کچھ ساری جگہ تو نہیں لوں گا. لیکن اسی آدھا فٹ جگہ کو آپ دیوار بنا کے اٹھا دیں اور 100 فٹ اوپر لے جائیں، وہ جگہ اس پہ چلو تو میں نیچے گر پڑوں گا. جگہ اتنی ہے. کیوں؟ اب میرا کنسیپٹ چینج ہو گیا. اب مجھے وہم ہے کہ میرے چلنے کی جگہ کم ہے، حالانکہ میں اتنی جگہ لے رہا ہوں چلنے کی جتنی اب ہے. ہاں اگر میں پریکٹس کر کے اس وہم سے نکل جاؤں تو اس سے کم جگہ رسے پہ بھی چل سکتا ہوں. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو کلیئرٹی کتنی ہے. ریکنسٹرکشن آپ کو کلیئرٹی دیتی ہے. اب لاسٹ لیکچر میں بھی ہم یہ بات کر چکے. اب اس کلیئرٹی کے دینے میں چونکہ بہت ساری لیمیٹیشنز ہیں، علامہ نے انہی وسائل کو استعمال کیا، انہی علوم کو استعمال کیا، تو اس میں ظاہر کہیں نہ کہیں کمپرومائزز بھی ہیں. بلکہ میرے ایک استاد انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا علامہ نے کمپرومائزز نہیں کیے، علامہ نے ہماری عقل کی سطح پہ آ کے باتیں کی ہیں. یعنی انہوں نے وہ بات کی ہمیں سمجھ آئے. جیسے میں نے لیکچر کے آغاز میں لاسٹ میں کہا تھا کہ اگر علامہ صوفیاء کے طریقے پہ بات کرتے انہیں کوئی مشکل نہ ہوتی، لیکن یہ جتنے ہم اناملیز نظر آتی ہے ریکنسٹرکشن کے اندر یہ بالکل نہ ہوتی، لیکن پھر ہمیں سمجھ کم آتی، ہمارے پلے کم پڑتا. کیونکہ علامہ اس کے دیباچے میں کہہ چکے ہیں کہ جس بیانیے میں اور جن اصطلاحات میں ہمارے اکابر نے باتیں کی ہیں وہ اب نامانوس ہو چکا ہے. دیکھیں نا، عالم امر کو علامہ نے ورلڈ آف انرجی کہا، تو لہٰذا باتوں کا ابلاغ نہیں ہوتا. تو اب تھوڑا سا حصہ رہ گیا جس پہ 2-3 باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کوشچن آنسر کو باقاعدہ لے لیں گے. یہاں تک آتے آتے جب علامہ یہ بتاتے ہیں اسلام کا مزاج ہر کی ہے. اب دیکھیں ختم نبوت کو علامہ کہاں لے گئے ہیں. جو علامہ نے کہا تھا ہمیں ختم نبوت کی سماجی اہمیت کو سمجھنا ہے. ختم نبوت کی سماجی اہمیت کیا ہے، تہذیبی اہمیت کیا ہے؟ آپ نے کہیں رکنا نہیں ہے، جمود آپ کی زندگی میں نہیں ہے. آپ کو حریت فکر اور حریت عمل سے نوازا گیا ہے. یہ تبھی پاسبل ہے جب مکان قابل تسخیر ہو اور زمان متحرک ہو. اگر یہ 2 باتیں نہ ہوں تو پھر ختم نبوت کی سماجی معنویت روبہ عمل نہیں ہو سکتی. اور دونوں باتیں علامہ نے اس خطبے میں اسٹیبلش کی ہیں کہ مکان قابل تسخیر ہے، گو محدود ہے، اور زمان متحرک ہے، حرکت میں ہے، اور اس کی حرکت پش فارورڈنگ ہے، فورتھ گوئنگ ہے، اقدامی ہے، دوری یا سائیکلک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اینٹی کلاسیکل ہے. اب علامہ یہاں پہ آتے ہیں اس پہ اسپینگلر پہ، اور اسپینگلر کا یہ الزام جو ہے اسلام پہ کہ اسلام کا مزاج جو ہے وہ کلاسیکل مزاج ہے، یونانی مزاج ہے، یونانی تہذیب سے متاثر مزاج ہے، اور مغرب کا مزاج اس کے خلاف ہے. علامہ کہتے ہیں اس نے غلطی کی ہے، اور علامہ کا تو موقف یہ ہے کہ غلطی نہیں کی، اس نے جان بوجھ کے غلط بات کہی ہے. بلکہ دیکھیں علامہ کہتے ہیں بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے اور جب اسلام کی بات کرتا ہے، اسلام کا تصور تقدیر کو بیان کرتا ہے تو وہ کل امر مرہون بے اوقاتہا اس کو دلیل بناتا ہے. اور کل امر مرہون بے اوقاتہا عربی ضرب المثل ہے، نہ آیت ہے نہ حدیث ہے. اور بھی علامہ نے 2-3 دی ہیں کوٹیشنز اس کی اسپینگلر کی ڈیکلائن آف دی ویسٹ میں سے. تو علامہ کہتے ہیں کیسا آدمی ہے، اس کے پڑھے لکھے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ اپنے تھیسس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار لگاتا جا رہا ہے، لیکن وہ سارے دلائل مفروضوں پر مبنی ہیں. یعنی لوگ کہاوتوں سے دلیل لی جاتی ہے، کسی
تھیسس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، یا ضرب الامثال سے دلیل لی جاتی ہے، یا اس تہذیب کے بنیادی ڈاکومنٹ سے دلیل لی جانی چاہیے؟ علامہ کہتے ہیں یہ بددیانتی ہے، اور یہ بددیانتی آج تک جاری ہے۔ اگر آپ ہنٹنگٹن کی کتاب پڑھیں کلیش آف سیولائزیشنز، تو اس نے جہاں اسلام کے مزاج کو ڈسکس کیا، اٹ از ویری مچ انفارچونیٹ، اس نے ہر جگہ قرآن مجید کو نیگیٹولی کوٹ کیا ہے۔ ایک جگہ اس نے لکھا ہے قرآن مجید مسلمانوں کی ایسی کتاب ہے جس کو معاذ اللہ العظیم خودکش بمبار حلف اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن مجید تہذیب کو کیا پوری ان ہر تہذیب کو اس نے ڈسکس کیا ہے، لیکن اسلامی تہذیب کو ڈسکس کرتے یہ نہیں بتایا کہ قرآن کا نقطہ نظر کیا ہے۔ بددیانتی، اس کو علم بددیانتی نہ کہیں تو کیا کہیں، اسے جہالت تو نہیں کہا جا سکتا۔ تو وہی بات اسپینگلر کے بارے میں علامہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اسلامی تہذیب کے بارے میں جتنے بھی تصورات قائم کیے ہیں، اور اس کو کہ اسلامی تہذیب کا مزاج مجوسیانہ ہے۔ مجوسی تہذیب کا مطلب کیا ہے کہ مجوسیت کا ایک خاصہ ہے کہ آنے والے کا انتظار کیا جاتا ہے کہ کوئی آئے گا اور ہمیں اس کرائسس سے نکالے گا۔ تو علامہ کہتے ہیں یہ اسلام پر ایک الزام ہے۔ اسلام آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنا رول پلے کریں، ہاتھ پاؤں توڑ کے نہ بیٹھ جائیں۔ آپ کی قوت عمل ہے، آپ کو اختیار عمل اللہ نے دیا ہے، آپ اس کو استعمال کریں، اور اس کو استعمال کر کے آپ اپنے حالات کو بدلیں، اپنے مقدر کو سنواریں۔ خالی رکھیے خامہ حق نے تیری جبیں، تو اپنی سر نوشت اپنے ہاتھ سے لکھ، اپنے قلم سے لکھ کہ خالی رکھیے خامہ حق نے تیری جبیں، کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کی جبیں بالکل صاف ہوتی ہے کہ انسان اپنی تقدیر کو خود تحریر کرے۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ اسلام کا اور قرآن حکیم کا مزاج ہی جو ہے وہ مجوسی کلچر کے بالکل متضاد اور مخالف ہے۔ تو یہ الزام جو مغرب کو اس نے اس سے نکالنے کی کوشش کی ہے اور اسلام پہ یہ الزام تھوپنے کی کوشش کی ہے، اور کوئی ایسا آرگومنٹ لے کے نہیں آیا جس آرگومنٹ کو ہم ویلڈ آرگومنٹ سمجھ کے اس کے اس تھیسس کو مان سکیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف یہ ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کی معنویت کو سمجھیں، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھیں۔ جب ہم عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھیں گے تو ہم پہ یہ بات کھل جائے گی کہ اسلامی تہذیب مادی بندنوں میں مقید نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسلامی تہذیب کی بنیاد روحانی ہے، لہذا رنگ نسل اس طرح کے سارے بتوں کو اسلام پامال کرتا ہے اور وحدت انسانی کا تصور دیتا ہے۔ چونکہ اسلامی تہذیب کی بنیاد روحانی ہے، لہذا اس کے لیے منزل بھی روحانی ہوگی جو ذات حق ہے۔ تو ذات حق کو منزل بنانے والی تہذیب کے لیے زمان و مکان کا مسئلہ بڑا ہی اہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے اہم ہے کہ وہ دوسری تہذیبوں کی طرح زمان و مکان کو بت نہیں بنائے گا، نہ ہے زمان نہ مکان، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ ہمارا وہ زمان مکان نہیں ہے، اس سے بالکل مختلف ہے۔ میرے لیے مکان قابل تصویر ہے، اور میرے لیے زمان آگے بڑھنے کا ایک ایسا راہ عمل ہے جہاں میرے دستہائے اختیار کھلے ہوئے ہیں۔ جب میں یہاں پہ آتا ہوں تو ختم نبوت مجھے ہر طرح کے روحانی تجربے کے بندھن سے آزاد کر کے عقل استقرائی کی سپورٹ اور انڈورسمنٹ بھی دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کائنات کو نہ صرف روحانی تجربے کو بلکہ مادی کائنات کو بھی تجربے سے اور مشاہدے سے گزارنا ہے۔ یہ سائنسیت کا آغاز ہے، یہ سائنسی دور کا آغاز ہے، کائنات کی تصویر کا آغاز ہے۔ اور ذرائع علم روحانی تجربہ بھی اسی طرح ذریعہ علم ہے، جس طرح فطرت ہے، سائنسز ہیں، یا جس طرح تاریخ کے حالات واقعات ہیں۔ یہ سب علامہ کہتے ہیں ایک سطح کے تینوں ذرائع علم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ان تینوں ذرائع علم سے نہ صرف ایک طرح علم لینا ہے بلکہ ان تینوں ذرائع علم کو ایک ہی طرح سے نقط و نظر سے گزارنا ہے، ایک ہی طرح سے ان کو کسوٹی پہ پرکھنا ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی تقدس کا وہ درجہ نہیں دینا جو نبوت کو دیا جاتا ہے۔ یہ ختم نبوت ہے، اور ختم نبوت آپ کو آنے والے کا انتظار کرنے کے بجائے اپنی تقدیر کی خود صورت گری کی سکت دیتی ہے۔ تو یہ ایک یعنی بڑا بنیادی اچھا، اس سے پھر وہ دروازے سارے بند ہو جاتے ہیں جو ہندوستان میں آپ جانتے ہیں پیدا ہوئے۔ اس لیے علامہ نے یہاں جو ایک نبوت کے والے سے یہاں فتنہ پیدا ہوا، اس پہ جب نہرو کے نام پہ علامہ نے خطوط لکھے، مضامین لکھے، تو اس میں علامہ نے کہا کہ وہ وقت ابھی ہمیں اس وقت کا انتظار ہے، ہمیں ہندوستان کے اس عہد صاحب دانش کا انتظار ہے جو اس نبوت کے جعلی جو فینامنا ظہور پذیر ہوا ہے، اس کا نفسیاتی تجزیہ کر کے ہمیں بتائے کہ اس کے سائیکولوجیکل اس کے وہ کون سے فیکٹرز ہیں جنہوں نے اس چیز کو ڈیولپ کر کے جہاں تک امت کے لیے کھڑا کر دیا فطرہ۔ اس کا علامہ نے جاوید نامہ میں آپ دیکھیں رد کیا ہے۔ ضرب کلیم کا تو پورا حصہ اس سے مختص ہے، پوری نثر ہے، علامہ کی نثری تحریریں ہیں۔ اور
پورا ایک ڈیبیٹ ہے. اور بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری تاریخ میں 2 ہی شخصیات ہیں جنہوں نے اس فتنے کو کما حق کا ہو کاؤنٹر کیا. مذہبی محاذ پہ حضرت مہر علی شاہ نے، اور فکری اور جو ہمارا تہذیبی محاذ ہے اس پہ علامہ اقبال نے، اور جو دلائل دے دیے ان دلائل کا توڑ مشکل ہی نہیں، ناممکن اور محال ہے. اور ان کو جب آپ سمجھتے ہیں تو یہ حقیقت ہمارے سامنے کھلتی ہے کہ ختم نبوت فی الاصل انسانیت کے لیے ایک اللہ کی نعمت ہے، انسانیت کے لیے حقیقی آزادی کا راستہ ہے، انسانیت کے لیے حقیقی مساوات کا راستہ ہے، اور اس یونیورسل سوشل ریکنسٹرکشن کی فاؤنڈیشن ہے جو انسانیت کے لیے خواب ہے. اور اس تک پہنچنے سے پہلے نہ یا خون خرابہ ختم ہوگا، نہ حقیقی انسانی معاشرہ قائم ہوگا، نہ حقیقی مساوات ہوگی. تو یہ چند معروضات تھے جی. اب اگر کوئی کوشچن ہو تو ہمارے پاس ٹائم ہے انشاءاللہ. جی بسم اللہ. جی ہاں بالکل جی. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہے وہ اس کا ختم نبوت کے ساتھ جس انداز سے آپ فرما رہے ہیں پہ اوپر اس لیے اثر نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کے دعوے کے ساتھ تشریف نہیں لائیں گے. ہاں بالکل بڑی اچھی بات آپ نے کی. بالکل بالکل. اچھا یہ کوشچن ہے میں آپ کو خدمت میں عرض کرتا ہوں. علامہ نے اپنی ایک نثری تعلیم میں بھی لکھا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے کوئی مجدد بن جاتا ہے یا کوئی ریوائول کے دعوے دار بن جاتے ہیں، یعنی مجدد بھی ایک لحاظ سے وہی چیز بن جاتی ہے نا کیٹیگری. سیوطی سے پہلے علامہ کہتے ہیں اس کا کوئی تصور موجود نہیں تھا. سیوطی نے، امام جلال الدین سیوطی نے سب سے پہلے مجدد کا تصور پہ بات کی، اپنے لیے مجدد کا لفظ استعمال کیا. تو اس کے بعد یہاں ایک تجدید کا روایت چل پڑی اور یہ چیز قائم ہو گئی کہ اتنے عرصے کے بعد ایک شخصیت کھڑی ہوگی اور امت کو پھر سے کھڑا کرے گی. جی میں پوری بات عرض کرتا ہوں. اچھا اب اس سے 2 چیزیں لنکڈ ہیں، امام مہدی کی آمد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد. یعنی یہ تینوں چیزیں چونکہ فیوچر سے متعلق ہیں اور فیوچر کے اندر جو ایک رول بنتا ہے اس سے متعلق ہیں. تو اگر آپ علامہ کی تھاٹ کو دیکھیں تو علامہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پہ تو کوئی خاص بات نہیں کی، میرے نظر میں نہیں گزری کم از کم. امام مہدی کی صفات کو اون کیا ہے اور ذات پہ خاموشی اختیار کی ہے. صفات کو اون کیا ہے، وہی ہے تیرے زمانے کا مہدی برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے تجھے ہاں بالکل تو پورا تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں مہدی کی صفات کا اقرار ہے کہ مہدی نے کرنا کیا ہے، لیکن مہدی نے آنا ہے فلانے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جس زمانے میں علامہ موجود تھے اور جتنی قوم بے عمل ہو چکی تھی، انتظار میں بیٹھی تھی، یہ ضروری تھا کہ اس کو اپنے قدموں پہ کھڑا کیا جائے اور عمل پہ راغب کیا جائے. تو وہ جو مزاج ظاہر اس کی پہ نفی کرتے کرتے ریکنسٹرکشن میں ہمیں ایک انتہا بھی نظر آتی ہے علامہ کی اس تحریر کے اندر. لیکن اگر آپ احادیث کو دیکھیں جو میرا طالب علمانہ ہے اس کے اوپر اتھینٹک احادیث موجود ہے امام مہدی کی آمد کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں. سیاہ ستہ کی روایات موجود ہیں. اب ظاہر یا علامہ نے دیکھی نہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ جب ریکنسٹرکشن علامہ لکھ رہے تھے تو کم و بیش 200 کے قریب سوالات بنتے ہیں جو علامہ نے مختلف علماء کو کیے. ان میں سب سے زیادہ سوالات جو ہیں وہ سید سلیمان ندوی کو کیے، ان کو خط لکھے اور ان میں وہ سارے کوشچن ڈسکس کیے جو ریکنسٹرکشن کے اندر جن کے اوپر علامہ نے آگے گفتگو کی ہوئی ہے. اس میں تصوف سے متعلق چیزیں بھی ہیں، مذہبی تجربے سے متعلق ہیں، اجتہاد سے متعلق ہیں، تہذیب سے متعلق ہیں، نبوت کے فرائض، دور صحابہ، 20 چیز. یعنی میں نے عرض کیا 200 سوالات بنتے اگر آپ ان کو انلسٹ کریں. اب یہ میں نہیں دیکھ پایا، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیا اس میں امام مہدی کے بارے میں بھی کوئی سوال علامہ نے کیا یا نہیں کیا. بالکل موجود ہے. اب دیکھیں میں نے عرض کیا نا اس لیے علامہ نے کوئی اس کے بارے میں ایسی رائے بھی نہیں دی. اور آپ جانتے ہیں کہ علامہ کی زندگی میں اس کے اوپر بڑا ڈیبیٹ موجود تھا. ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ابلیس کی مشہورہ ہے، اس میں یہ جو جتنا ڈیبیٹ تھا اس کے اوپر ہیں صفات ذات حق، عین حق یا حق سے جدا، آنے والے سے مسیح ناصری مراد ہے یا مجدد جس میں ہوں ابن مریم کے صفات. اب یہ بات ابلیس کہہ رہا ہے اور ابلیس کیا کس کو رہا ہے اپنے پورے مشیروں کی بریفنگ لینے کے بعد کہ ملت اسلامیہ کو فتنے سے دوچار کیسے کرنا ہے.
تو جو وہ ان کو پروگرام دے رہا ہے اس میں ایک یہ آئٹم بھی ہے کہ آپ اس طرح لے کے چلیں. یہ وہ ڈیبیٹ ہے جس میں چلائیں. جی ہاں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم پوری تاریخ پہ نظر رکھیں تو شاید یہ سوال پیدا نہ ہو. میں جارج سارٹن کا حوالہ دوں گا. اگر آپ جارج سارٹن کی ہسٹری آف سائنس دیکھیں تو اس نے جو تاریخ سائنس مرتب کی ہے اس میں اس نے اسلام کے ظہور کے بعد سے کم و بیش 700-800 سال کا جو زمانہ ہے. اچھا، اس کتاب کا طریقہ یہ ہے، اس نے ہر صدی کے 2 حصے کیے ہیں. پہلے ہاف کو اس دور کے ایک بڑے نام سے موسوم کیا ہے، منسوب کیا ہے، اور اگلے ہاف کو اس کے ایک بڑے دور، جیسے ہمارے یہاں اس زمانے کا آپ کہہ سکتے ہیں ہاکنگ ہے، یا پچھلی صدی میں آئنسٹائن تھا، جو بڑا نام آپ سمجھتے ہیں. تو اس نے ہر صدی کے 2 حصے کیے اور شروع کیا یونان سے. پہلے اس صدی کے پہلے حصے میں بڑا آدمی کون تھا، اور دوسرے حصے میں پوری دنیا میں، علمی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں بڑا آدمی کون تھا. اسلام کے آغاز کے بعد سے کم و بیش 700-800 سال کی جو 7-8 صدیاں بنتی ہیں، اس میں اس نے 16-18 بڑے نام دیے اور سارے مسلمان ہیں. نہیں میں عرض کر رہا ہوں نا، دیکھیں اس میں نام عرب بھی ہیں، سارے صرف عرب نہیں ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں یہ تمیز ہی غلط ہے. اصح عربوں کی اسلام کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں، ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے. دیکھیں نا، اسلام نے آ کے ان کو انلائٹن کیا نا. ضرور اسلام پہلے بھی کچھ کرتے، پہلے ان کے اندر سوائے شعر و شاعری کے کیا تھا. یعنی حماسہ اور ان چیزوں کو اٹھا لیں، نکال دیں، تو باقی تو ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں. خود لفظ عرب بتاتا ہے کہ ان کی کیپیسٹی کیا تھی، ان کی فیکلٹی کیا تھی. تو اسلام نے ایک شعور دیا نا، اسلام کے آنے کے بعد ہی تو یہ چیز ان کے اندر پیدا ہوئی. تو وہ ظاہر ہے سارے کا سارا آپ اس کو اسلام سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ سائنس عربی ہے فلاں. اچھا، اس میں غیر عرب لوگ بھی ہیں لیکن ہیں مسلم، مثلا ایرانی اوریجن کے لوگ ہیں، سینٹرل ایشیا کے لوگ ہیں. تو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ جو 7-8 صدیوں کو اس نے پوری دنیا سے کلاسیفائی کر کے آئیڈینٹیفائی کر کے کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انہوں نے ایک اعتراف کیا. اب کیوں نہیں ہے؟ تو ظاہر اس کے ذمہ دار ہم ہیں. جب جیسے جیسے اس امت پہ انفارچونیٹلی زوال آیا، ہمارا سیاسی اقتدار ختم ہوا، ہماری پرائرٹیز جو ہیں وہ بدلیں، علم کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ نہیں رہی، تو اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا. ویسٹ نے جتنا علم کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے، تو علم کسی کی میراث تو نہیں. علم الحکمت دولت المؤمن، جہاں سے بھی ملے وہ مسلمانوں نے لیا، انہوں نے لیا. وہ اب جو بھی اس پہ محنت کرے گا وہ اس کو اجارہ داری اسی کی ہوگی اس دور کے اندر. جناب ڈوگما کے بارے میں ہمارے بال ایک ہے کہ ہمارے لیے یوزفل نہیں ہے، اس سے موافقہ ہے کیا ڈوگما سے؟ جو موافقہ ہے اس کو کہہ رہی ہیں کہ مسٹیسزم کو کہا ہم نے، وہ بھی اس کے میتھڈ آف ایک ڈوگما کا اسی لیکچر میں ہے. اچھا، وہ پورا جملہ سامنے ہونا تو پتہ چل سکتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے، ڈوگما کے بارے میں کنفرم کہا ہے میں نے مسٹیسزم کے بارے میں کہ یہ جو ہے نا وہ اس زمانے میں کارآمد نہیں. اچھا، اگر آپ مسٹیسزم کے جس حصے کی کارآمد نہ ہونے کی بات ہے اس کو آپ لیتے ہیں تو آپ علامہ کے دباچی سے شروع کریں، وہاں بھی علامہ نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے. اس پہ بنیادی جو تھیم ہے وہ یہ ہے، علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوفیاء کا جو اسلوب اور جو لٹریچر موجود ہے وہ اب اتنا ریلیونٹ نہیں جتنا اس زمانے میں تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب کلچرل کانٹیکسٹ تبدیل ہو چکا ہے، اب علوم بدل گئے ہیں، سائنسز بدل گئی ہیں، معاشرہ بدل گیا ہے، چیزوں کو سمجھنے کا انداز بدل گیا ہے. لہٰذا جس انداز سے پہلے صوفیاء نے اپنے واردات کو، اپنے مشاہدات کو بیان کیا، اور روحانی ارتقاء کے لیے جو طریقے انہوں نے تجویز کیے تھے، وہ روحانی طریقے آج کے دور کے لیے اتنے سود مند نہیں رہ گئے، اور وہ مشاہدات، واردات اور کیفیات آج کے دور کے لیے اتنی قابل فہم نہیں رہ گئیں. یعنی آپ کسی بڑے مسٹک کی کتاب اٹھا، عوارف المعارف کو لے لیں، کشف المعجوب کو لے لیں. کشف المعجوب کے جو مباحث ہیں
ان کو اگر آپ آج کے طالب علم کے سامنے رکھیں تو اس کے پہلے کچھ نہیں پڑے گا. لیکن اگر کوئی ایسی شخصیت ہو جو تصوف کے الفاظ سے واقف نہ ہو، ان کی روح بھی جانتی ہو کہ یہ اصطلاح وضع کس مقصد کے لیے کی گئی ہے، اور اس کے پیرالل آج کے دور کی جو علمی ایڈوانسمنٹ ہے اس کو بھی جانتی ہو، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کشف المحجوب کی معنویت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. یعنی انسانی شعور کی کن کن سطحات کو اور کن کن ڈائمینشنز کو علی اجویر نے اس کتاب میں ڈسکس کیا، اور وہ کون سے اصول بیان کیے ہیں کہ متفرق اور مختلف نوع انسانی مزاج روحانی ارتقاء کی منزلوں سے گزر سکتے ہیں اور حقیقت اولیٰ تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن صاف ظاہر اس میں راستہ حائل وہی چیز ہے کہ ان کا جو بیان ہے، ان کے جو اصطلاحات ہیں، علامہ کہتے ہیں وہ اب مردہ ہو چکی ہیں، وہ اب میرے لیے کارآمد نہیں رہے گی تا وقت ہے کہ اسے آج کے دور کے مطابق بیان نہ کیا جائے. اب ڈوگما تو کہتے ہیں جب آپ کسی چیز کو بالکل ایک بنا کے لے لیتے ہیں نا، اب کس چیز کو ڈوگما بنایا یہ دیکھنا پڑے گا. اگر فقہ ہے تو فقہ پہ علامہ کی بڑی واضح بیانیہ موجود ہے کہ فقہ کی تدوین نو کی ضرورت ہے، اور اس کو اگلا چیپٹر پورا اس کو ڈیل کرتا ہے، پرنسپل آف موومنٹ ان اسلام. اب آپ دیکھیں وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی جو تحرک کا تصور علامہ نے یہاں دیا ہے وہی تحرک علامہ نے اسٹیبلش کیا اسلام کے نظام قانون کے اندر. ڈوگما جب کوئی چیز بنتی ہے تو وہ بننے سے کا پہلا کام یہ کرتی ہے کہ اس کے تحرک کی نو ہوتی ہے. جب تحرک ختم ہوتا ہے، چیزیں فوسلائز ہوتی ہیں تو وہ ڈوگمے میں جاتی ہیں. جب تک وہ آرگینک رہتی ہیں، ان کے اندر ایک نشو و نما ہوتی ہے، ایک حرکت ہوتی ہے، وہ فوسلائزیشن سے آزاد ہوتی ہیں تو وہ ڈوگما نہیں ہوتی. تو اسلامی قانون کا بھی یہی معاملہ ہے کہ دور غلامی جب سے شروع ہوا تو ہمارے یہاں آپ دیکھیں حقیقت تو یہی ہے نا کہ فقہ کا وہی درجہ ہے جو قرآن و حدیث کا ہے. یعنی آپ قرآن مجید کی آیت اور حدیث مبارکہ کو چیلنج کریں یا کسی فقیہ کے قول کو، دونوں کا نتیجہ آپ کو ایک ہی جیسا سامنا کرنا پڑے گا، ایک ہی جیسا. تو علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں انہوں نے ہماری جو سماجی حرکت ہے اس کو روکا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں. تو ہمیں اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، قرآن حکیم کے اصولوں کو سامنے رکھ کے. جو قرآن حکیم کا اسلام کا اصول ہے ثبات و تغیر کا، پرماننس اینڈ چینج کا، جس پہ ہم نے اگلے خطبے میں بات بھی کرنی ہے. علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے جو پرماننس اینڈ چینج کا کانسیپٹ دیا ہے یہ آپ کی حرکت کو انشور کرتا ہے، آپ کی سماجی ارتقاء کی ضمانت دیتا ہے. لیکن ہم نے اس اصول کو نظر انداز کر دیا، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ زندگی کہیں پہنچ گئی اور ہم کہاں کھڑے ہیں. جی جناب. جواب دیا ہے کہ پیسج آف ٹائم جب علمی ارتقاء ہوگا تو وہ روحانی ارتقاء پہ افیکٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس کا جواب اسی طریقے سے جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور دنیا کا علم دیا گیا تو وہ شیطان سے نہ بچ سکا، تو وہ جو پھر اس میں گردش کے بعد اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی علم آیا. تو اس سے پھر وہ تکمیل ایک انسان کی ہوئی اور اس کی اسپرچل ایلیویشن کی ہوئی. اور تو اسی طرح سے یہی ہے کہ انسان علمی اگر خالی ارتقاء کرتا جائے گا اور اپنی روحانی ارتقاء کو بھول جائے گا تو دین دیٹ ول بی اے فالٹ. پھر وہ ترقی نہیں، پھر اس کی اصل ترقی نہیں. اصل ترقی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنی روحانی اسپرچل جو اثر ہے آپ کی اس کو بھی ایلیویٹ کرتے رہو گے تو پھر یہ وہ اس علم کے اوپر حاوی رہے گی تو یہ بھی سکسیسفل. جی ہم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، دونوں آنکھوں کے اندر روشنی ہونی چاہیے. اگر ایک آنکھ روشنی لوز کر جائے گی تو معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، چاہے آنکھ عقل کی ہو یا روح کی، دونوں میں روشنی ہونی چاہیے. اور یہ جو بات آپ نے کی ارتقاء میں آدم علیہ السلام کے والے سے، تو علامہ تو یہ کہتے ہیں غلطی بھی ایک بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے نا جی. جب آپ غلطی کرتے ہیں، بلکہ اسٹے ریفلیکشن میں تو علامہ نے کہا ہے کہ گناہ کرنے والے کا تجربہ نیک بندے سے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، انیشیٹو ہوتا ہے نا. گناہ اگر کار نادر ہو، گناہ اگر ہم باشد گناہ گر باشد ہم سوابست. علامہ کہتے ہیں اگر از کار نادر گر از تو آیت گناہ ہم باشد می سوابست. اگر تجھ سے کوئی نوویلٹی سامنے آ رہی ہے، وہ نیکی نہیں بھی نہیں ہے تو نیک عمل سے بہتر. اس کا مطلب یہ گناہ مطلب ایک عام معاملات میں وہ نیکی کے درجے پہ عمل نہیں بھی آتا، لیکن اگر اس کے اندر نوویلٹی ہے، کریٹیوٹی ہے، تو وہ روایت کی نیکی سے بھی زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو زندگی کے ایک نئے امکان کا دروازہ آپ کے اوپر کھولتا ہے. تو علامہ تو بڑے آپٹیمسٹک انداز سے انسان کی زندگی کے تجربات کو دیکھتے ہیں. اور اس پورے واقعے کو بھی، وہ میرے پاس وہ خطبہ نہیں تھا، آپ نے ضرور ڈسکس کیا ہوگا کہ آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو بھی علامہ بالکل پازیٹیولی لیتے ہیں. وہ جو اوریجنل سن کا کنسیپٹ ہے اس کو نو کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ تو انسان کے اندر اللہ نے ایک ارج رکھی تھی
ٹو سیک نالج، سرچ فار نالج. یہ وہی ارج تھی جو اتنی زیادہ موبلائز ہوئی کہ وہ درخت کو چکھنے تک انسان پہنچ گیا اور اس کے سامنے پھر یہ اس کائنات کے دروازے کھل گئے. تو یہ ارتقاء کا عمل ہے جس کو علامہ ہمارے ناگزیر کراتے. کس کے بارے میں؟ جی 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 اس کے دو معنی ہیں جناب. اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں. یا معاشر الجن والن سے استطاعت من تنفذوا من اقدار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ایک تو اس کا یہ معنی ہے کہ لوگوں اے جن و انس، تم اگر آسمان اور زمین سے نکلنا چاہو نہیں نکل سکتے، جہاں بھی جاؤ گے اللہ ہی کا اقتدار ہوگا. یعنی اس آیت میں فی الاصل اہل علم یہ کہتے ہیں زمین اور آسمان سے نکلنے کا امکان ہے، پابندی نہیں ہے. اور اس بات کو بہت کم ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں کہا گیا کہ سنتے آپ کا شوہر چھوڑ دیا جائے گا اگر نکلو گے تو، اس سے کیا مطلب ہے؟ جی وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس سے ہٹ گیا ہے. نہ وہ یہ ہے اگر شیاطین بغاوت کریں گے تو ان پہ آگ کا چھوڑا جائے گا. وہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے، وہ ایک نیا سبجیکٹ ہے. وہ شیاطین کے بارے میں اگر شیاطین بغاوت پہ آ جائیں آسمانی دنیا میں، یعنی بالائی دنیا میں بغاوت پہ آ جائیں تو ان کو بغاوت سے روکنے کے لیے اللہ کے پاس آگ کا شعلہ ہے جو ان پہ مسلط کیا جائے گا. اس آیت پہ ذرا بات کر لیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. اس آیت کا اہل علم کے نزدیک ایک معنی یہ ہے کہ یہ آیت آپ کو بتاتی ہے کہ زمین اور آسمان کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں آپ نہ پہنچ سکیں. لیکن جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے اقتدار صرف اللہ کا ہے، اللہ کے اقتدار سے باہر آپ نہیں ہوں گے. ایک تو اس کا یہ معنی ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے جو معروف معنی ہے کہ آپ کے پاس سلطان ہو تو آپ اس زمین اور آسمان سے نکل سکتے ہیں. اب وہ سلطان کیا ہے؟ وہ ایک آرگومنٹ ہے، جو ایسا آرگومنٹ، ایسا علمی آرگومنٹ جو مادیت پر حاوی ہو سکے، مادیت کو ڈومینیٹ کر سکے. اچھا اس کی سطح پھر مختلف ہیں. جو اس کی سب سے لوئسٹ اس کا جو لیول ہے وہ اس کی ٹیکنالوجیکل اپلیکیشن ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کائنات کی تصویر کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنی اسپیس کی تصویر کرنے والے ہم نے انسٹرومنٹ بنائے ہیں سائنسی، اگر آپ ان کی عربی ورژن کو دیکھیں تو اس میں لفظ سلطان کی معنویت آپ کو نظر آئے گی. اس کا ہائیسٹ لیول کیا ہے؟ یہ آپ کا وہ لیونگ تھاٹ ہے جس کو علامہ نے مختلف پیرایوں میں مختلف انداز سے بیان کیا ہے. لیکن سر وہ اس کے دو مطلب ہے کنونشن گورنمنٹ اور پاور تو اس سائن میں کلیئرلی اس میں پاور ہی مطلب نظر آتا ہے صاف آئے تو پارٹی کوئی کنونشنگ آرگومنٹ کیسے یونیورس سے بات نہ کنونشنگ آرگومنٹ نہیں حضور. میں نے کہا وہ آرگومنٹ جو کائنات پہ غالب آ سکے وہ پاور کے ذریعے ہوگا نا. دیکھیں میں نے مثال عرض کی نا اس کی لوئسٹ لیول، جب آپ اس کو ٹیکنالوجی کے لیے اپلائی کریں گے تو پاور ہی بنے گا نا. یعنی اس پاور کا لوئسٹ لیول اس کی ٹیکنالوجیکل اپلیکیشن ہے. اس لیے صاحبان علم یہ کہتے ہیں کہ آئنسٹائن کی جو ریلیٹیوٹی ہے نا یہ صرف مادیت میں ہے. یہ جب تھوڑا سا آگے چلے تو پتہ نہیں سے کیا نتائج نکلے. ٹھیک ہے نا. مطلب ہے ابھی ہم نے جیسے ہم نے چوتھے خطبے پہ بھی اس چیز کو لیا تھا، ہم نے اپنے شعور کی ساری سطحات کو ابھی ڈسکور نہیں کیا. مسٹیکس یہی تو کرتے ہیں. جی دیکھیں نہیں وہ وہاں سلطان سے مراد آپ کے شعور کی وہ سطحات ہیں جہاں پر آپ کے لیے زمان و مکان کی ماہیت بدل جاتی ہے. دیکھیں یہ جو زمان و مکان کے بارے میں ہمارا پرسپیکٹو ہے یہ اس تناظر کا قیدی ہے جس میں رہ کے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، اس کو ویژولائز کر رہے ہیں. تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو اللہ سلطان یعنی کہ پھر آپ کو وہ جو
دیکھیں جی، آپ نے جاوید نامہ کی بات کی، ان کی بات کو بھی آگے کرتے ہیں. اب جاوید نامہ میں دیکھیں نا، جب زروان سے علامہ کی ملاقات ہوتی ہے تو زروان سے علامہ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے زماں اور کیا اس کے اسرار ہیں اور اس نے مجھے قیدی کر رکھا ہے، تو کیسے اس سے میری جان چھوٹے. اب زروان پورا ایک پیکج دیتا ہے، پورا ایک لائے عمل دیتا ہے کہ بھئی ہر ایک کو میں نے نہیں پکڑا ہوا، آپ میری گرفت سے آزاد ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ جہاں کہ وہ بات کنکلوڈ کرتا ہے زروان، وہ یہ کہتا ہے گر تو ہی من نہ باشم درمیان. سلطان، اب ہم سلطان کو ذرا مستحضر کرتے ہیں، اس کی سطاعت کیا کیا ہے. گر تو ہی من نہ باشم درمیان لیما اللہ باز خاں در عین جا. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میرے اثرات بوسیدگی سے تو ماورا ہو جائے، میری گرفت سے نکل جائے، اس کا راستہ یہ ہے کہ تو اپنے من کی دنیا میں لیما اللہ کا تحقق پیدا کر، اس کا حال پیدا کر. اپنے باطن میں لیما اللہ کو قائم کر. اچھا، اب لیما اللہ کیا ہے؟ لیما اللہ وقت اللہ یاسانی فی مالک المکرم والا نبی المرسل. لیما اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں ہوں، وہی ہے. اب جس پہ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی، یہ پھر ظاہر ہے یہ ایک شعور کی سطح ہے جس تک پہنچنے کے ابھی انسانیت نے بڑا سفر کرنا ہے. جی جناب. آپ کو آل دا ٹائم یہ انسپائر کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس دنیا کو کاؤنٹر کریں گے، مقام پر فتح کریں. اور یہ جو فتح کرنا ہے وہ کس چیز کو کرنا ہے؟ آپ ایک کہتے سونے کی کان ہے سر، وہ تو مادیت ہے، لیکن اس کو اگر آپ ایکسپلور کرتے ہیں تو وہ ایک آپ یو آر کانکرنگ سم تھنگ. تو آپ اس کو اگر آپ نے سونے کی کان کا فتح کر لیا ہے، اس کو ایکسپلور کر لیا ہے، تو اس کو استعمال ہمیں کرنا ہے کہ نہیں. یہی بتا رہے ہیں کہاں تاکہ تھوڑا سا ہمیں بھی فائدہ ہو جائے. دیکھیں جی، بات یہ ہے، اس میں کوئی کنٹرڈکشن نظر نہیں آتی. علامہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں اس کائنات کو آپ نے پوجنا نہیں ہے، یہ کائنات آپ کی مسخر کیے جانے کے لیے پیدا کی گئی. جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ مکان قابل تصہیر ہے اور زمان آپ کے راہ اختیار عمل ہے، لیکن تصہیر کرنے کے بعد آپ نے اس کا بندہ نہیں بننا. استعمال کریں، اس سے بڑھ کر استعمال کرنا اور ہے، اس کو پوجنا اور ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین. علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی دنیا ہے، فخر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، گھر ادھر سے نکلیں ہی نہ. فخر کا مطلب یہ ہے حضور کہ آپ نے اس کائنات کے اندر دوسروں کے لیے نفع بخش بننا ہے، اس کو اپنا خدا نہیں بنانا اور اپنے آپ کو امین سمجھنا ہے. بس اتنی بات ہو جائے تو آپ تصور کریں کہ ہماری سوسائٹی کہاں سے کہاں جا پہنچے. ٹھیک ہے، یہ کتاب کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو پوری طرح یقین، جو اس طرح یقین نہیں رکھ سکتے. اچھا اچھا، ٹھیک، میں سمجھ گیا آپ کے پریفیس کا، میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے جی، ذکر ہوا ہے. اچھا، اب میں جو بات آپ کو کہنے رہی ہوں، مجھے کنسٹرکشن کے ماشاءاللہ میں کافی چیپٹرز پڑھ لیے ہیں، تو مجھے سمجھ آئی ہے اس ساری کتاب سے. وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال چاہتے ہیں کہ اس آدمی پہلے قرآن کو مکمل کیا کہ قرآن مکمل ذات ہے، اس کے اندر سے وہ ساری چیزیں باہر نکالے جو انسانی کامنے کے لیے موجود ضروری ہے. جب اس چیزیں آپ کے اندر ساری پوری ہو جاتی ہیں تو وہ آپ کو وہ پاور جس کو سلطان دے رہے ہیں یا وہ اتھارٹی جس کا اللہ کے ساتھ زمان و مکان ایک ہو جاتے ہیں، پھر وہ آپ حاصل کر لیں. اگر آپ وہ سارے قرآن پرنسپلس کو اپنی زندگی میں ڈالیں. یہ ان شارٹ میں آپ دیکھیں جی، میں نے
آپ والی بات درمیان میں نے ایک جگہ کہا تھا، ریکنسٹرکشن صرف ایک چیز کا نام، اس کا ایک ون لائنر آبجیکٹو کیا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، بس یہ بات شروع میں نے یہاں سے کی تھی. اگر آپ کو یہ یقین ہے یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، پھر ریکنسٹرکشن پڑھنا وقت ضائع کرنا ہے، پھر وہاں وقت لگائیں. دیکھیں جاوید نامہ میں علامہ جب قرآن مجید کا تعارف کرواتے ہیں شاہد افغانی کی زبان سے تو کیا کہتے ہیں؟ بات گویا ماں درد دل مزمر است، یہ کتاب نیست چیز دیگر است. تم نے مجھ سے پوچھا قرآن کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں جو اس کی حقیقت میرے دل میں چھپی ہوئی ہے. یہ کتاب بھی ہے لیکن صرف کتاب نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، چیزیں دیگر بھی ہے. چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شود جہاں دیگر شود. وہی والی بات کہ جب یہ آپ کے مزاج کا، آپ کی روح کا، آپ کے شعور کا حصہ یہ کتاب بنتی ہے تو پھر یہ سب کچھ بدلنے لگتا ہے. سر ایک بات اور میری بات کا جواب ہے کہ ہم قرآن کا اسٹارٹ کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے الحمدللہ رب العالمین. مجھے یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی دعا ہے، اس کو دعا کے طور پہ دیکھتے ہیں لیکن قرآن کی اللہ کے الفاظ ہیں، لیونگ الفاظ. یہ دعا سے مراد آج کا وہ انسان ہے جو خود اپنے لیے ہدایت مانگ رہا ہے کیونکہ اس کا شعور اتنا قابل ہو چکا ہوا ہے کہ اس کو ہدایت اللہ سے خود چاہیے. یہ ہر انسان کی آواز ہے، شعوری آواز ہے کہ مجھے وہ راستہ دکھا دے جس پہ تمہیں انعام ہو. اور وہ اللہ سے خود وہ راستہ مانگے انسان، آج کا انسان شعوری طور پہ وہ اس قابل ہو. اور اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ قرآن ہی وہی کتاب ہے تو اس کے سارے پرنسپلز اگر آپ اپنے اوپر اتار لیتے ہیں تو میں کہتی ہوں اب ان کی اس بات میں ریکنسٹرکشن کا جملہ شامل کرنا نہ بھولیے گا کہ عقل استقرائی کے آغاز کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ انسانی عقل وہی سے آزاد ہو گئی ہے. اسی جملے میں اسی خطبے میں ایک جملہ تھا، میں نے پڑھا بھی تھا، جو انہوں نے بات ارشاد فرمائی. مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں طلب ہدایت کی استعداد کے حامل ہیں، اتنا آپ کی عقل استقرائی ارتقا پذیر ہو چکی ہے. لیکن طلب ہدایت پر آپ کو جو ہدایت ملے گی، یہ احتیاط کا جملہ کبھی نہیں بولنا، جس تجربے سے آپ گزریں گے وہ تجربہ اور ہدایت کا وہ ورژن ختم نبوت سے مستغنی نہیں ہوگا. اس کو آپ نے قرآن مجید کے معیار کے مطابق لے کے چلنا ہوگا، پھر آپ ٹریک پہ ہوں گے. جی ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے وہ قرآن کے اندر ہے، بس یہ ان کا آف کورس کہ مذہبی تجربہ جو ہے اب کسی کا بھی اسپرچول ایکسپیرینس آپ کے لیے واجب الاتباع نہیں ہے. یہ ختم نبوت، یہ ختم نبوت ہے. جی اس کے اندر اس عالم کا نظر یہ ہے کہ جو یہ نامی کتاب ہے اس کے بہت سارے صفاتی نام، جس میں ایک فرقان ہے، دوسرا اسی کا صفاتی نام سلطان ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں جب آپ نے یہ بتا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ آپ کو ہر جگہ پہ اللہ نظر آئے گا، وہ سلطان سے یہ میننگ بھی، لیکن اگر سلطان کا یہاں لفظ وہ قرآن کا صفاتی نام لیا جائے تو اس کو آپ کس طرح ریلیٹ کریں؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. بہت سے اور بھی قرآن مجید کے صفاتی نام ہیں جو قرآن مجید کی کسی نہ کسی ڈائمینشن کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. مطلب وہی ہوا. دیکھیں قرآن مجید نے لفظ سلطان کو کئی جگہوں پہ استعمال کیا، اور اگر آپ ان سب پہلوؤں کو سامنے رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے تسلط، غلبہ، اور آپ کے پاس کوئی بڑی طاقتور دلیل. تو تسلط حاصل کرنے کا اور غلبہ حاصل کرنے کا اور دلیل پیش کرنے کا قرآن مجید سے بڑھ کے جس کو وسیلہ یا صورت کیا ہو سکتی ہے. یعنی خود قرآن مجید سب سے بڑی بینہ ہے، دلیل ہے، سب سے بڑا سلطان ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ چیز ساری موجود ہے جو آپ کو ایک راستہ دیتی ہے، آپ کے ظاہر کے ارتقاء کا اور آپ کے باطن کے ارتقاء کا. اور بقیہ سب تو اس کے آف شوٹس ہیں. یعنی ہم تو بات علم کی بات کر رہے ہیں نا، آرگومنٹ کی کر رہے ہیں. تو ہر آرگومنٹ اپنی اوریجنیلٹی میں قرآن مجید ہی کے ساتھ آ کے جڑے گا، اپنی اوریجنیلٹی میں. جب آپ اس کو اس کی اصل شکل میں دیکھیں گے تو یہ قرآن مجید سے اوریجنیٹ ہو رہا ہوگا، یا اس کی اصل آپ کو قرآن مجید ہی میں آ کے ملے گی. تو ظاہر قرآن مجید اگر ہمیں وہ شعور ملتا ہے جیسے علامہ نے جاوید نامہ میں فرمایا، تو یہ بدرجہ اولا اس منصب پہ لے کے جاتا ہے جس کا وعدہ عیسائی مبارکہ کے اندر ہے. سر آج کے لیکچر میں جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ہے
مسلم کلچر. تو سر یہ مسلم کلچر جو ہے اس میں علامہ اقبال نے اس کی فاؤنڈیشنز بتائی ہیں, اس کے جو جینز ہیں وہ بتائے ہیں, اور اس کے میکینکس اور جس طرح سے یہ ورک کر رہا ہوتا ہے بیسکلی, اور ایک قوم کو مطلب اس کا انفلوئنس ہوتا ہے, اس بارے میں بات کی گئی ہے. تو سر مطلب جو کلچر ہوتا ہے یہ ہماری کنڈیشننگ کر رہا ہوتا ہے بیسکلی جامعہ لیول پہ. تو سر جو نان مسلم کلچرز ہیں ان کی بھی کچھ سینٹرز ہیں جس کی بیس پہ وہ مطلب گرو کرتے ہیں, وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی ایک انڈیویجویلٹی ہے. تو سر یہ جو ایک برج ہے فرام نان مسلم ٹو مسلم کلچر, مطلب یہ بہت بڑا برج ہونا چاہیے, اور یہ ایک بہت بڑا خلا بھی ہے کہ ان کی کنڈیشننگ اور طرح سے ہو رہی ہے, ہماری کنڈیشننگ اور طرح سے ہو رہی ہے. اور یہ جو علامہ اقبال نے ٹیچنگس بتائی ہیں اسلام کی, یہ کتنی مطلب پیور ہے اور یہ کتنے اعلیٰ درجے کی ہے. تو سر اس جو ایک لیول ہے وہاں سے یہاں تک کا جو ایک برج ہے, سر اس پہ آپ کچھ کمنٹ کریں گے کہ اس کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں؟ جی, پہلی بات تو یہ جو آپ نے بتایا کلچر کی انڈیویجویلٹی ہوتی ہے کلچر کی ویلیوز کے ساتھ کمٹمنٹ کے اوپر. یہی وجہ ہے کہ مائنارٹیز ہمیشہ ویزیبل اور کانشیس ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ انہیں اپنی ویلیوز کے ڈکے ہونے کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے. یہی ان کا خوف انہیں وہ جو ٹائن بی کی اصطلاح میں خلاق اقلیت میں بدلتا ہے. کوئی بھی کلچر اس کا سینٹر کوئی نہ کوئی ہوگا جس سے کچھ ویلیوز ہوں گی, اور ان کے ساتھ اس کلچر کے فالوورز کی کمٹمنٹ اس کلچر کی انڈیویجویلٹی کو اسٹیبلش کرے گی. رہ گئی بات برج کی, بات یہ ہے کہ تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو مختلف کلچر اور تہذیبیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے رہے ہیں. یعنی کلچرز کے اندر نفوذ پذیری اور اثر پذیری جو ہے, اثر انگیزی جو ہے, اثر خیزی جو ہے, یہ ڈبل وے ہے. اٹ از ریسیپروکل. یعنی ہر کلچر دوسرے کو متاثر کرتا بھی ہے, اس سے اثر لیتا بھی ہے. اب بات آگی برج کی. خدا نہ کرے کہ ویسٹ کے کلچر اور ہمارے کلچر میں کوئی برج بنے. ہاں, ہماری طرف سے تو برج ضرور بننا چاہیے. کیوں کہ آپ اس سطح پہ آئیں کہ آپ ان کو ڈومینیٹ کریں, ان کو انفلوئنس کریں, نہ کہ وہ آپ کو انفلوئنس کرنے لگے. اس سے کیا ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کمزور کلچر ہمیشہ غالب کلچر کی ویلیوز کو چھان پرکھ کے بغیر اڈاپٹ کر لیتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ وہ کمپرومائز کرتے ہیں اپنی انڈیویجویلٹی پہ ود دی پیسیج آف ٹائم. تو اسلام کا کلچر جو ہے اس کی بقا اس کے اندر ہے کہ وہ اپنی ویلیوز سے کمیٹڈ. میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ علامہ نے دی ہوئی ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ کلچر کی جو مائنر ڈیمانسٹریشنز ہیں وہ بھی معنویت رکھتی ہیں. مثلا آپ حکیم کے پاس جاتے ہیں دعا لکھوانے کے لیے. اب تو حکیموں کا زمانہ ہی ختم ہو گیا. وہ دعا لکھنے سے پہلے اوپر ایک حرف لکھا کرتے تھے. اگر آپ غور کریں تو کیا لکھتے تھے؟ هو شافی لکھتے تھے. اب دیکھیں هو شافی کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. بیمار میں ہوتا ہوں, شفا دعا نہیں اللہ دیتا ہے. یہ کلچر ہے. اب آپ دیکھیں یہ ایک لفظ ہے لیکن دو الفاظ پر مشتمل ایک کلمہ ہے جو آپ کے پورے تصور حیات کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. اب ویسٹ کچھ اور کرتا ہے, اس میں ہم نہیں جاتے. وہ کیا لکھتے ہیں؟ تو مائنر چیزوں کی بھی اہمیت ہے. ہم اصحاب یمین ہیں. اب ہمارے یہاں بیٹھے کوئی لیفٹ ہینڈ سے پانی پی رہا ہو تو ہم اس کو ہضم نہیں کریں گے آسانی سے. اب اس کی جڑ کہاں جا کے جلتی ہے؟ حتیٰ کہ آپ کی زبان کے جو محاورے ہیں وہ تک آپ کو بتاتے ہیں. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ ہم پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے. تو پیٹ پہ پتھر باندھنا کیا ہے؟ آپ فوراً غزوہ خندق میں جا پہنچتے ہیں. یہ معمولی لفظ نہیں ہے. تو آپ نے اپنی ویلیوز کو ٹرانسمٹ کرنے کی کیپیسٹی لینی ہے, ورنہ تو پھر وہی حال ہے لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ویسٹ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک آپ ان کے کلچر کو نہ اڈاپٹ کر لیں. یہ شاید کا سادہ سا معنی ہے. تو غالب قومیں جو ہیں وہ اپنے کلچر کی حفاظت بھی کرتی ہیں, اس کے غلبے کے لیے مصروف عمل بھی رہتی ہیں, اور اقدامیت میں حیات ہے. جہاں رکے وہاں موت آئی. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ کے پاس اسپین ہے کہ جہاں پہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آج صرف بلڈنگ رہ گئی, باقی کچھ نہیں بچا. کیونکہ وہاں پہ مسلم کلچر تجرد میں چلا گیا تھا. وہ بڑا پیارا کمنٹ شاید علامہ یا کسی نے کیا ہے کہ مسلم کلچر اسپین میں ویسا ہی اجنبی رہا جس طرح عبد الرحمن الداخل کا لگایا ہوا کھجور کا پودا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے کچھ صدیاں تو گزار لیں لیکن پھر وہ حال ہوا جو آج تاریخ کا حصہ ہے.
لیکن میتھڈالوجی لیول پہ آبویسلی یا جو سسٹم لیول پہ ہم جو ایک آپ کا نظام ایک ہے، حکومت کا ایک نظام ہے، ایک انصاف کا نظام ہے، تو ایک پریکٹیکل جو ہم سوسائٹی سے یہ جو سارے نظام ہیں ہماری سوسائٹی کے، یہ سارے برٹش اور ان کے بنے ہوئے، اور ہمارا جو یعنی جو میتھڈ لیول پہ یا سوسائٹی میں جو میتھڈالوجی یوز ہو رہی ہے وہ ساری وہاں سے انہیریٹ ہوئی ہے، اور جو ہم فریم ورک جس سے انہیریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میتھڈ اپنی سسٹم کو، وہ ہم کہہ رہے ہیں وہ قرآن مجید ہے۔ اب یہ دونوں ڈفرینٹ جگہ، آپ یا تو اس سارے کو اسکریپ کریں اور ری رائٹ کریں اپنے بیسک، ٹھیک ہے، ادروائز تو پھر یہ کبھی لیولس میں نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ ایک اور بیس ہے، اور جو کلونیل میتھڈ ہے ہماری سوسائٹی کے سارے سسٹم انہیں کے بنے ہوئے آج بھی وہی چل رہے ہیں، ایون ہمارا سارے سسٹم ان کے چل رہے ہیں، تو کوئی بھی سسٹم ہم نے ری رائٹ نہیں کیا آج تک 70-80 سال، اور پچھلے میرے خیال میں کسی نے بھی نہیں کیا، تو وہ جب تک نہیں تو کیسے آپ اس میں دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ دور غلامی ہے نا، اس کی اپنی نحوستیں ہیں، اور اس کی نحوستیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، کہ آپ شر اور خیر کے درمیان فرقان سے بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بڑی لمبی غلامی گزاری ہے۔ آپ پاکستان بنتے وقت دیکھیں، جو لوگ پاکستان بنا رہے تھے، جس ویژن کے ساتھ بنا رہے تھے، ان کے پیش نظر یہ ساری باتیں تھیں جو آپ فرما رہے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد یہ جو ادارہ تحقیقات اسلامیہ بنا قائد اعظم کے حکم پہ، اور محمد اسد اس کے پہلے سربراہ بنے، ان کے سامنے یہی ٹاسک تھا کہ آپ ایک جدید اسلامی ریاست کو کس طرح سے کرنا ہے، اس کا فریم ورک کیا، اس پہ آپ کام کریں۔ پھر ان کو بھگا دیا گیا یہاں سے۔ تو ایک فرق تو ہے بہت بڑا۔ میں پوری ہسٹری آپ دیکھ لیں، مسئلہ یہ ہے جس کی طرف علامہ نے بھی بار بار اشارہ کیا کہ ہمارا قدیم سرمایہ ایک طرف پڑا ہوا ہے، ہماری تربیت یافتہ جدید دانش دوسرے کتب پہ کھڑی ہے، دوسرے پول پہ کھڑی ہے۔ انڈرسٹینڈنگ کا، کمیونیکیشن کا بحران اپنی جگہ پہ ہے۔ جو ہمارے آئیڈیلز ہیں، جن کو ہم یہاں بیان کرتے ہیں، جن سے ہم انسپائر ہوتے ہیں، جن کے ساتھ کمٹمنٹ میں ہم اپنا مستقبل دیکھتے ہیں، وہ الگ آئسولیشن میں ہے۔ اب ان سب کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جتنی ہم ڈسکشنز کر رہے ہیں، ہماری سوسائٹی میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ہمارے ہاں ایک یہ چیزیں لائیو ہیں، یہ اس تقاضے کا سمبل ہے کہ یہ ایک تقاضا ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور شاید یہ اسی طرح ہوگا کہ جب ہم اس چیز کو جمع کر پائیں گے۔ دیکھیں علامہ نے شاید 32 کے خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قانون اسلامی کی تدوین نو کریں، تو آل انڈیا مسلم کانفرنس کے جو سیشن علامہ نے پریزائڈ کیا، اس میں علامہ نے یہ تجویز دی تھی، آپ ایک ایسی مجلس قائم کریں جس میں فرنگی محل، دیوبند، الازہر، بریلی، اس کا دینی ذہن بیٹھا ہوا ہو، اور علی گڑھ اور اس طرح کا پڑا ہوا ماڈرن لیگل مائنڈ بیٹھا ہوا ہو، اور وہ بیٹھ کے اپنا جو ہمارا فقہی سرمایہ اس کو ریوزٹ کریں اور آج کے مسائل کے مطابق ان کی تدوین نو کریں، تاکہ ہم اپنے آج کے دور کو کمپیٹیبل بنا سکیں اسلام کی تعلیمات و اسلام کے آئیڈیلز کے مطابق۔ تو اسی اصول کو سارے دائرہ حیات کے اندر ہمیں لے کے چلنا ہوگا، چاہے وہ ہمارا معاشی دائرہ ہے، سماجی ہے، سیاسی ہے، یا فقہی اور قانونی ہے، اور ایک بڑا لمبا کام ہے، ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی ہوگا۔